ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو میں اسی فیلڈ لائن پہ چلا تو کافی لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا, کافی ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن. تو میری اپنی فیلڈ کی پریکٹس ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہوتی ہے, لیکن پیشنٹس میری بڑی ایک اسپیسیفک نیش پاپولیشن ہے جس کو میں ڈیل کرتا ہوں. مائی ینگر بردر از ان دا آرمی رائٹ ناؤ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ فوجی کی تنخواہ میں گھر چل سکتا ہے. ناٹ سیئنگ کہ فوجی گڑبڑ نہیں کرتے ہوں گے, بٹ 1%. تو ایسے کچھ لوگ ہیں میں نے دیکھا کہ جو ایک دم سے کنسٹرکشن کی وجہ سے نا دے میڈ اے لاٹ آف منی کہ, اور یہ بڑا لوکریٹو بزنس لگتا تھا مجھے. دور سے تو چیزیں لگتی ہیں, جب آپ اندر گھستے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو جب تک یہ بدماشی ختم نہیں ہوگی آپ کے ملک میں ڈی ایچ اے بنیں گے, ایگریکلچرل لینڈ پہ سوسائٹیاں بنیں گی, کیونکہ فارمر نے تو کھانا ہے, اپنے بیٹے کو تو کھلانا ہے, اپنے بیٹے کو پڑھانا بھی, آج کل ایجوکیشن بھی ہے, لوگ زمینیں بیچ کے ایجوکیٹ کرا رہے ہیں. تو کسان, ہمارا فیوچر فارمنگ ہے, ہم ایگریکلچر کنٹری, لیکن اس پہ کوئی فوکس نہیں کرتا. اور آپ بلیم کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نہیں, وہ بزنس مین ایکسپلائٹ کرے گا, جہاں موقع دو گا وہ کاروبار کرے گا, پیسہ کمائے گا. گورنمنٹ کا کام ہے کہ فارمرس کو انسینٹیو دیں. السلام علیکم ڈاکٹر علی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. بہت شکر, تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو. نہیں بالکل, موسٹ ویلکم. تو ابھی ہم تھوڑا سا کنسٹرکشن کے اندر آپ کا ایکسپیرینس ہے, پلس آپ ڈاکٹر بھی ہیں, پلس فٹنس بھی ہیں, لیکن آج کے پوڈ کاسٹ میں تھوڑا سا ہم کنسٹرکشن کے بزنس کو تھوڑا سا ایسا کھولیں گے تھوڑا سا. تو تھوڑی سی اپنی جرنی بتا دیں آپ, کہ آپ ہیں تو ڈاکٹر, تو کیسے انسپائر ہوئے اس فیلڈ میں آئے آپ؟ اور بیسیکلی 2014 میں نے گریجویٹ کیا تھا ایز اے ڈاکٹر. اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب کی. بائی 2016 میں نے 1 سال جاب بھی کی. اس کے بعد آئی واز ڈن, بیکاز پاکستان کے حالات ڈاکٹرس کے بہت ہی برے ہیں سیڈلی. اٹ ڈزنٹ ایون پے انف کہ اسلام آباد میں آپ رینٹ پے کر سکیں. تو آپ کو پتا ابھی پورشن کا رینٹ از اباؤٹ 100,000 ایٹ لیسٹ. آپ میرڈ ہیں, 2 بچے ہوں, آپ کی 20,000 تو بس بچہ فیس بھی ہے. ڈاکٹر گیٹس پیڈ اراؤنڈ 60-70 جو فریش ڈاکٹر ہوتا ہے. سو ان حالات کی وجہ سے آئی کوڈنٹ کنٹینیو. ایک چیز اس میں تھوڑی سی میں, فار ایگزامپل جو بھی ایکسپائرنگ لوگ ہیں, اس پہ ایک پوڈ کاسٹ ہم نے کرنا ہے کارڈیولوجسٹ کے ساتھ, جو کہ وہ بھی کافی ناراض ہیں سچویشن کے اوپر. ہاں, لیکن ان شاء اللہ. تو آپ نے نہیں سوچا کہ جس طرح میں جس طرح ایک پیٹرن بنا ہوا ہے نا پاکستانی ڈاکٹرس کا, کہ میں باہر جاؤں, US جاؤں, جو FCPS کروں, پارٹ 1 پارٹ 2 کروں, اور وہاں پھر کماؤں, یا پھر UK جاؤں؟ بالکل, دیکھیں ہر بندہ یہ آپشن سوچتا ہے کہ یہ آپشن بڑی لوکریٹو آپشن ہے, باہر تو بہت پیسہ ہے اس پہ. لیکن مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میں باہر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. ایک بندے کا لائف اسٹائل ہوتا ہے نا, ہم دوستوں یاروں والے لوگ ہیں, شام کو بیٹھا گپ شپ ماری, دوستوں کے ساتھ چائے پی, پراٹھے کھائے, اس طرح کی چیزیں کی. وہاں پہ وہ لائف اسٹائل ہمیں نہیں سوٹ کرتا. مطلب میں ایٹ لیسٹ اس لائف اسٹائل میں سروائیو نہیں کر سکتا. پھر اپنا ملک ہے, ایٹ لیسٹ جہاں جیسے بھی برے حالات ہیں, جیسے بھی ماڑے ہیں, غریب ہیں, فرسٹ سٹیزن ہے نا, وہاں پہ آپ 3rd کلاس سٹیزن ہیں. جو بھی ہو, یو اسٹل بلڈی براؤن بوائے, ٹھیک ہے, تو آپ وہی ہیں. تو اپنے ملک میں عزت ہے, پیسہ نہیں ہے, سائشن زیادہ نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ رسپیکٹ ہمیں ملتی ہے ایز اے فرسٹ سٹیزن, فرسٹ گریڈ سٹیزن. تو اس لیے یہی چیزیں سوچ کے میں نے اپنا پلان چینج کر دیا. صحیح ہے, کافی ان کے ڈیپ ریزن ہے, کیونکہ کافی لوگ کیونکہ اس کو آپ سیکریفائز کر کے لوگ جاتے ہیں نا آگے, کہ بھائی ہم سوشل ایک سرکل ہمارا چلا جائے گا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وہاں جا کے ایک سوشل سرکل بنائیں گے تھوڑا سا, لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ کا میرے خیال سے. دیکھیں اس کو آپ شاید میرا پریولیج کہہ لیں کہ میرے پاس شاید سیفٹی نیٹ تھا کہ میں باہر نہ بھی جاؤں تو میری فیملی بھوکی نہیں مرے گی. اٹس اے سیفٹی نیٹ. سیکریفائز آپ تب کرتے ہو جب آپ کے پاس پیچھے کوئی چیز بچتی نہیں. سے کہتے ہیں کشتیاں جلا دیتا ہے انسان, تو وہ بندہ کشتیاں وہی چلاتا ہے جو ڈیسپریٹ ہوتا ہے. تو باقی جو ڈاکٹر جن کی فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, یس ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پاکستان میں وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ میری فیملی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ٹھیک تھا تو آئی کوڈ میک دس چوائس. تو یہ اس کو آپ پریولیج کہہ لیں کہ میری ایک پریولیج چوائس تھی. صحیح. پھر آپ نے کہا یار کہ انڈسٹری کو تھوڑا سا اپنی فیلڈ کو سوئچ کریں. ہاں, میں نے یہی سوچا, میں نے کہا فیلڈ کو تھوڑا سوئچ کرتے ہیں, کیونکہ پہلے میں فٹنس کی طرف گیا, کیونکہ فٹنس واز مور کلوز ٹو مائی فیلڈ, اور یہ پریونٹیو میڈیسن کے انڈر ہی آتی ہے. تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو میں اسی فیلڈ لائن پہ چلا تو کافی لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا, کافی ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن. تو میری اپنی فیلڈ کی پریکٹس ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہوتی ہے, لیکن پیشنٹس میری بڑی ایک اسپیسیفک نیش پاپولیشن ہے جس کو میں ڈیل کرتا ہوں. تو فٹنس بزنس بھی چل رہا تھا, لیکن وہ بھی ٹھیک ہے, اٹ اسٹل ڈزنٹ پے انف کہ آپ ایک اچھا لائف اسٹائل گزار سکیں. کیونکہ ہر بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لائف اسٹائل مجھے میرے باپ نے دیا, میں اس سے بہتر لائف اسٹائل اپنے بچوں کو دوں, سے 1-2 اسٹیپ اوپر جائے. ہاں, اوپر. ہر نسل کی کوشش تو یہی ہوتی ہے. کوشش ہر بندہ کرتا, ضروری نہیں ہر بندہ اچیو کر سکے, لیکن کوشش تو ہر بندہ یہ کرتا ہے اگر میں اپنی سے اب جو مجھے ملا, میرے پیرنٹس نے دیا, میں اپنے بچوں کو اس سے اوپر دوں. سو فٹنس انڈسٹری واز گڈ, اٹ پیز ڈیسنٹ, اور ابھی اس کی بڑی بلومنگ گروتھ ہونے والی ہے پاکستان میں. نیکسٹ 5 ایئرز میں انڈسٹری بہت اوپر جائے گی, کیونکہ یہ بھی انٹیپڈ انڈسٹری ہے. یہاں کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو, ہمارے ملک میں کوئی انڈسٹری فٹنس کی اسٹیبلش ہی نہیں, نہ سپلیمنٹ انڈسٹری ہے, نہ سچ پراپر چینز ہے جم کی. ہر کوئی اپنا انڈیویجول کھول لیتا ہے. تو پھر ایک میرا فیملی کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا, ریئل اسٹیٹ کا, ڈیولپمنٹ کا, تو تھوڑا سا لوکریٹو بھی لگا تھا. تھوڑا سا بتائیں کہ بیسکلی میرے فادر ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں.
تو اب لوگ یہ بھی مذاق اڑائیں گے جی ڈی ایچ اے والے ہیں زمینوں کا کام ہی کریں گے, فوجی ہیں تو نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کو کوئی ڈی ایچ اے میں بہت زیادہ پلاٹس نہیں ملے, سب کو ملتے ہیں وہ تو جو وہ ایک ریٹائرمنٹ پہ گھر ملتا ہے. بیسیکلی بڑی ایک لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے ڈیٹیلس کیا ہیں. ایک فوجی کو جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ایک گھر ملتا ہے, وہ گھر فوج نہیں دیتی, اس گھر کے پیسے وہ ڈے ون سے جب 30 سال کی نوکری تھی نا پہلے دن سے اس گھر کے پیسے کٹواتا ہے, یعنی ایز اے جس طرح فنڈ ہوتا ہے نا وہ اپنے فکس کر دیتا ہے کہ جی میرے پیسے آپ کاٹیں. اب وہ پیسے کٹتے رہتے 20-30 سال پیسے کٹ جاتے ہیں, اور جب آپ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی 10-15 لاکھ روپے جمع کرائیں تو آپ کا گھر آپ کو مل جائے گا. وہ 10-15 لاکھ روپے بھی دینا ایک عام فوجی کے لیے پاسبل نہیں ہے, کہ ان کی تنخواہ اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی. تنخواہ مائی ینگر بردر از ان دا آرمی رائٹ ناؤ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ فوجی کی تنخواہ میں گھر چل سکتا ہے. ناٹ سیئنگ کہ فوجی گڑبڑ نہیں کرتے ہوں گے, بٹ 1%, 99% فوجی بیچارہ بہت مشکل سے گھر چلاتا ہے. CD-70 کرائے پہ قسطوں پہ لیتا, نہیں خرید سکتا لم سم اماؤنٹ پہ اگر انلیس اس کی فیملی اسٹرانگ ہے. تو یہ ایک لوگوں میں بڑی ایک ہیٹریڈ پھیلا دی گئی ہے, 5th جنریشن وارفیئر کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, ایک بس نفرت پھیلا دی گئی ہے کہ آرمی سے. کیونکہ ہمارے ملک کی جو پالیٹکس وہ بھی یہی ہے نا کہ تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں, اس وجہ سے بھی تھوڑا سا لوگ پاور باہر سے لوگ خوش کرتے ہیں نا کہ آپس میں لڑیں تھوڑا سا نا. باہر کے لوگ بھی کرتے ہیں, دیکھیں آپ کے ملک کے اگینسٹ فنڈنگ ایران بھی کر رہا ہے, افغانستان بھی کر رہا ہے, انڈیا بھی کر رہا ہے, سارے کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم وی آر سراؤنڈیڈ بائی اینیمیز. حالانکہ 2 ہمارے مسلم بردرز ہیں, کنٹریز جو نیبرز ہیں, لیکن وی آر اسٹل سراؤنڈیڈ بائی اینیمیز. تو وہ تو ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پولیٹیشینس بھی اپنی مرضی سے فوج کو یوز کرتے ہیں نا. وہ یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ فوج ان کو یوز کرتی ہے. دونوں طرح سے ہوتا ہے. اب دیکھیں جو اب بیک ان 2018 میوچولی ایک دوسرے کو یوز کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اب وہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. پہلے دوست تھے, تو یہ تو پولیٹیشینس تو کسی کے نہیں ہوتے. یہ نہیں فلانا نہیں ٹمکانا. وہ ایوری ون نوز کہ 2018 کے الیکشنز میں کیا ہوا تھا, کس طرح سے ایک پارٹی جتائی گئی تھی, اسی کو پاور میں لایا گیا تھا, پھر بعد میں اسی فوج نے اسی کو ہٹایا. یہ تو پاور پلیز ان کے چلتے رہتے ہیں. تو جب تک آرمی کی انوالومنٹ ٹوٹلی ختم نہیں ہوگی نا کسی بھی پارٹی کے لیے, یہ نہیں کہ آپ کی مرضی کی پارٹی ہے تو آپ کہو جی آرمی نے ٹھیک کیا تھا ان کو لے آئے تھے, اور جب مرضی کی پارٹی نہ ہو ٹھیک ہو تو آرمی غدار ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. پھر آپ اپنا ایٹ لیسٹ ایمان اور قبلہ تو ایک رکھیں نا. جب آرمی بری ہے تو پھر بری ہے, پھر آپ ان کو بالکل کٹ آف کر دیں, نت ان کا سہارا لیں. آپ اتنے اچھے ہیں, اتنے آپ اپنے آپ سے اعتماد ہے آپ کو کہ آپ ووٹنگ سے جیت جاتے, تو آپ نہ سہارا لیتے تو آپ ان کی پاور کٹ آف کر دیتے. لیکن جب آپ ایک چیز کا سہارا لے کے آئیں گے تو پھر تو وہ کہے گی کہ یور مائی پیٹ, میں لایا تھا آپ کو, کدھر مجھے آ کے دکھا رہے ہو, تو پھر تو یہ ہوگا. سو کمنگ بیک ٹو ٹاپک, میرا جب فیملی کا تھا یہ بزنس, تو اس کے بعد میں نے سوچا یار انہوں نے کب اسٹارٹ کیا ریئل اسٹیٹ؟ وہ ریٹائر ہوئے تھے 2001 میں. 2001 میں وہ ریٹائر ہو کے آئے تھے. 2002 میں انہوں نے تھوڑی سی ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا, اپنا نہیں, لوگوں کے لیے سیل پرچیز کر لی, کس طرح سے کر لیا, کوئی ڈیل کرا دی. اس کے بعد 2003 میں جو آرمی کا ہمیں گھر ملا تھا, he sold that and he invested everything in purchasing lands along with 3 other partners. تو انہوں نے لینڈ خریدنی شروع کی. اس ٹائم یہ سوسائٹیز کا جو تھا بلو بوم نہیں تھا اس ٹائم. یہ اسلام آباد میں نہیں تھا, پنڈی میں نہیں تھا, گنی چنی سوسائٹیز تھیں. آپ کی ٹاپ سٹی تھی جن میں پہلی تھی اس ایریا میں. ٹاپ سٹی کب سے ہے؟ ٹاپ سٹی 2001 سے ہی ہے, 2002 سے ہی ہے. اچھا, یہ بوم تو اس کا بھی ہے, پھر اس کا مطلب بوم ابھی آیا. یہ سوسائٹیز کا بوم 2010 آنورڈز آیا. اس سے پہلے لوگ لگے ہوئے تھے, ہلکا پھلکا لوگوں کو آئیڈیا تھا, لیکن اتنا اسٹرانگلی یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, لوکریٹو بزنس نہیں سمجھا جاتا. پھر اس کی ہرڈلز بہت زیادہ ہیں, اس میں پولیٹیکل ہرڈلز بہت زیادہ ہیں, اس میں ہر ادارہ آپ کو بہت تنگ کرتا ہے. ہاں, یہ تھوڑا سا ہر ادارہ اس میں MI سارے آپ کے RDA CDA سینیٹرز منسٹرز, ہر بندہ اپنے شیئر آف پاؤنڈ اپنے چنک کے لیے آتا ہے کہ میرا حصہ آپ کدھر ایمی سوسائٹی بنا لیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا, ایون دو آپ ساری لیگلٹیز پوری کرتے ہیں, اپارٹ فرام دا لیگلٹیز آپ کو دینا پڑتا ہے. تو اس پوائنٹ پہ ہم بعد میں آئیں گے دوبارہ. ہاں شور, اس کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک ہرڈل بھی ہے کنسٹرکشن بہت بڑی. بزنس یہ جو ہے نا کنسٹرکشن والا اور یہ ریئل اسٹیٹ ملے ہوئے نا ساتھ دونوں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ ہوگی اوپر بنے گا. ہاں, زمین ہوگی تو کنسٹرکشن ہوگی, بالکل پانی پہ تو نہیں ہونی. ایگزیکٹلی ایسے. اللہ صاحب دبئی میں لینڈ ریکور کر کے وہ بنا دیں گے, پانی پہ بنا دیں گے. تو اس میں اچھا پھر اس کے بعد تو 2003 میں ہی اسٹارٹڈ پرچیزنگ لینڈ. اس کے بعد اس کو ایک سوسائٹی کی شکل دی, اس کے بعد اپروو کرائے, پلان انوسیز کرائے, کیسے کرائے وہ اس پہ آئیں گے بعد میں. وہ کرا کے تو اس کے بعد سوسائٹی وغیرہ ڈیولپ کرنی شروع کی. تو 2014 میں دین ہی پارٹڈ ویز ود اٹ, اینڈ اس کے بعد سے پھر 2014 سے 2018 تک بس ہی ریٹائرڈ. اس کے بعد پھر 2018 میں نے یہ کہا کہ وی ہیڈ سم پیسز آف لینڈ جو خالی تھی, جس پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی. میں نے کہا زمین تو اپنے پاس ہے ہی, سو وائی ناٹ اسٹارٹ اے بزنس جس پہ ریٹرن ایٹ لیسٹ 100% ہے. اچھا ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ
نہیں کسی سے انسپائر ہوئے سے کسی دوست سے کسی مینٹور سے یا پیسے سے انسپائر ہے؟ نہیں پیسے کسی کو تو دیکھا ہوگا نا آپ نے, یہ فلاں بندہ اتنا پیسہ چھاپ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے, جس طرح اب آپ کے چودھری مجید ہیں فیصل ٹاؤن والے, ایک ڈیکیڈ میں ہی ہیز چینجڈ ہز 7 generations ان 1 decade اسٹارٹنگ 2010 2023 ہے, اور اب ہی وہ اپنی لیگ میں فیصل ٹاؤن, فیصل ہل, آپ کا ملٹی گارڈن بان 2. لیکن اگر ہم اس کو کہنا کہ انہوں نے ان کا لیول کوئی اور تھا اسٹارٹ کرنے کا بھی, اسٹارٹنگ انویسٹمنٹ ان کی بہت ہائی تھی لیکن کنسٹرکشن میں ان کا کام بہت اچھا تھا. زمین جو فیصل ٹاؤن کی کتنی تھی ان کی, وہ انہوں نے شروع سے تو وہ نہیں کیا نا, پہلے انہوں نے ملٹی بنائی ہے 20 جو آپ کی E11 کے اندر ہے, پھر 2017 میں بنائی ہے, تو وہ آہستہ آہستہ ہی شروع سے ایک دم تو نہیں وہ ہٹ ہوئے. پھر انہوں نے فیصل ٹاؤن جب انہوں نے شروع کیا تو وہاں سے ان کا جو ہے رائز شروع, کیونکہ آپ دیکھیں نا, میں نے خود بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, فیصل ٹاؤن اور جتنی باقی سوسائٹیز ہیں سب میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسا ڈیولپمنٹ کے اندر وہ کام کرتے ہیں, وہ لوگوں کا پیسہ لے کے, یہ ویٹیں نہیں لے کے پہلے کھڑے ہوئے تھے, وہ کام کرتے ہیں پہلے. سر آپ کوالٹی آف روڈ چیک کریں, کوالٹی آف مٹیریل چیک کریں, زمین آسمان کا فرق. آپ کنسٹرکشن دیکھیں نا, ایز آف کنسٹرکشن وہاں پہ اتنی زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے دے کے نا آپ پلاٹ کے آپ بنانا شروع کریں, آپ باقی بعد میں دے دیجیے گا. انسینٹیوز دیتے ہیں, آپ چھت ڈالیں, آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ اس طرح کے انسینٹیوز بھی دیے کہ آپ گھر کی چھت ڈالیں. تو انہوں نے آباد کیا ہے, انہوں نے آباد کیا. باقی سوسائٹیز آپ دیکھ لیں, ٹاپ سٹی 2003 سے ہے, ممتاز سٹی 2003 سے ہے, باقی آگے پیچھے ایئرکورٹ انکلیو, بہت زیادہ سوسائٹیز ہیں, وہ ساری اتنی ڈیولپ نہیں ہے. یہ فیصل ٹاؤن ان کے بعد آیا اور یہ آلموسٹ ڈیولپڈ ہے. اس کا فیصل ہلز بھی ڈیولپڈ ہے. اب فیصل ٹاؤن 2 شروع ہوا ہے, اس میں بھی ڈیولپمنٹ شروع کر دی انہوں نے, وہ ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے. تو یہ بہت تیز ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. تو ایسے کچھ لوگ ہیں میں نے دیکھا کہ جو ایک دم سے کنسٹرکشن کی وجہ سے نا دے میڈ اے لاٹ آف منی, کہ اور یہ بڑا لوکریٹو بزنس لگتا تھا مجھے. دور سے تو چیزیں لگتی ہیں, جب آپ اندر گھستے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. ہاں, آپ کی انسپائریشن یہ لوگ تھے, اٹس از ویری گڈ نا. اچھا ہے, ان کے ہیروز نیشنل ہیروز بھی بنانے چاہیے ہمیں. ہم لوگ تو ان کو انڈیا کے ہیروز بنا دیتے ہیں, امریکہ کے بنا دیتے ہیں, جب پاکستان کی باری آتی ہے تو سارے کرپٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی نہیں, بزنس مین کے لیے تو ایک سکسیزفل بزنس مین ہی ہیرو ہوتا ہے کہ آپ کی انسپریشن وہی ہوتی ہے جس نے اچھا بزنس کیا. باقی ہیروئک چیزیں تو پبلک ورکنگ کے لیے ہوتی ہیں کہ کسی نے فلاح کا کام کیا. ویسے تو ہیروز وہ ہیں, لیکن آپ ایک بزنس مین کے لیے آپ بزنس مین کو ہیرو مانیں گے. دیکھیں نا, امریکہ میں تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہا ہوں, امریکہ اور پاکستان یا انڈیا یہ بھی کو بھی میں فرق یہ ہے کہ امریکہ کے اندر نا ایک انٹرپرینر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ, اور ان کی جو اکانومی کھڑی ہوئی ہے نا, جو ان کی پالیٹکس بھی کھڑی ہے, صرف سب انٹرپرینر نے کھڑی کی ہے, سارے بزنس مین ہیں. کور بزنس مین. دوسرا امریکہ میں ایک سسٹم بڑا ڈفرینٹ ہے نا, کریڈٹ بیس سسٹم. ہاں, کیش آپ کو بہت ایزی مل جاتا ہے. پوری دنیا میں سب سے ایزی کیش لینا بزنس مین کے لیے امریکہ کے اندر. آپ کہتے ہیں میں نے بزنس کرنا, کہتے ہیں لیں ٹرائی کریں, آپ ٹرمز لیں, ٹرائی کریں. آپ کا بزنس ڈوب رہا ہے, آپ نہیں کما رہے, آپ کے لون چڑھا ہوا ہے, آئیں آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے ہیں, آپ کو انسٹالمنٹ پلان بنا کے دیتے ہیں, آپ کاروبار کریں. آپ ہمارے ملک کو امپلائمنٹس دے رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, آپ کو ایز آف بزنس وہاں دی جاتی ہے. یہاں ڈیفیکلٹیز آف بزنس دی جاتی ہے. یہاں ایک بندہ آتے ہوئے کہتا ہے یار ہم اتنے لاکھ نوکریاں دیں گے گورنمنٹ کو بندہ, لیکن وہ یہ نہیں کہتا یار ہم اتنے لاکھ انٹرپرینورس کو انیبل کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ اتنا اپوز کرتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی میں نے نیا جم کھولا ہے, ٹھیک ہے, آئی ول ناٹ نیم دا سیکٹر, لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو میں پوڈ کاسٹ میں نہیں بتاؤں گا. اب وہاں پہ جم جیسے ہی کھولا, پہلے دن پولیس والے آ گئے, سر جی کیا حال ہے, کاروبار کھولا ہے, مٹھائی اندر آ گئے وداؤٹ وارنٹ, انسپیکٹ کرنی شروع کر دی. آپ کے پاس افغانی امپلائیز ہیں. میں نے کہا سوپٹ, ان کے ویزا چیک کریں. میں نے کہا آپ کے پاس ہے وارنٹ ویزا چیک کرنے کا؟ میری پریمیسز میں ہے, میرے امپلائیز ہیں, آپ بغیر اجازت اندر آئے ہیں, آپ ان کا ایسے نہیں چیک کر سکتے, آپ یو ہیو ٹو گو تھرو می, آئی ایم دا اونر, آپ مجھ سے پوچھیں. تو دوسرا یہ پاکستان میں ہے, اگر ان کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کیوں ہے, یہ میری جاب تو نہیں ہے, آپ نے چھوڑے ہوئے, آپ پکڑے ڈالیں ان کو اندر کے بغیر ویزا کے, بغیر کسی پرمٹ کے اندر پھر رہے ہیں. سنس دے آر ہیئر, ان کے پاس پرمٹ ہے, آپ کیوں تنگ کریں؟ نہیں جی سر ہم ایسے ہی آئے ہیں, آپ سے گپ شپ ماری, آپ نئے یہاں پہ آئے ہیں تو حال حوال پوچھتے ہیں. اس کے بعد ان کو بھیجا, پھر اگلے دن انفورسمنٹ والے آ گئے, جی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, آپ نے یہ جو بورڈ شورڈ لگائے ہوئے ہیں یہ کیا لگائے ہوئے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے یار لگائے ہوئے, اپنی جگہ بورڈ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں, چلیں بتائیں کوئی چائے پی لیں. نہیں یہ ہم سب کچھ آپ کا توڑ کے چلے جائیں گے. اچھا سیدھا سیدھا؟ ہاں سیدھا سیدھا. میں نے کہا سر کیوں توڑ جائیں گے؟ نہیں بس ہم توڑ جائیں گے. خیر پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سسٹم کالوں والا ہوتا ہے, پھر کالیں کروانی پڑتی ہیں, ہر کام کے لیے کال ہی کروانی پڑتی ہیں. اس کے بعد جی انوائرمنٹ والے آ گئے نیکسٹ ڈے, ٹھیک ہے, انوائرمنٹ والے آ گئے تو ایک پلازے کے سامنے نالا ہے, نالے کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں کچی جگہ. سر آپ نے گاڑیاں کیوں کھڑی کی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا خالی جگہ ہے, گاڑی کھڑی کر دی, سو بٹ. نہیں آپ یہاں گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے. میں نے کہا کیا کیوں نہیں کھڑی کرتے؟ یہ گرین ایریا ہے. میں نے کہا یار ایک گھاس تو دکھا دے مجھے, ایک پتا دکھا دے, یہ گرین ایریا. نہیں یہ گرین ایریا, میں اس کو توڑ دوں گا. میں نے کہا یار کیا توڑو گی, زمین ہے, میں یہاں لاؤں گا, میں ڈرل سے کھڈے کروں گا اس کے اندر, سوراخ بناؤں گا تاکہ آپ گاڑی نہ کھڑی کر سکیں.
ٹھیک ہے, اگلے دن پھر کال کرانی پڑی. تو یہ بیک ٹو بیک ہوا آپ کے ساتھ 3 دن بیک, یہ تقریباً اوور 1 month میرے پاس 5 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ آئے ہیں. یعنی پہلے پہلے میں نہیں, ہر بندے نے اپنی منتھلی لگوانے کی کوشش کیا. اب سنس آئی بلانگ فرام اے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ, کہیں سم ہاؤ آئی ہینڈل اٹ. لیکن ایک نیا بندہ جو بیچارہ غریب کا بچہ ہے جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایک بزنس شروع کیا, وہ ان پانچوں کو کھلائے گا, ہر منتھ کھلائے گا. جب ان کا دل کرے گا یہ آئیں گے, اور پھر بزنس کیا کرے گا, پھر وہ کمائے گا کیا. دیکھیں ہمارے ملک میں بزنس ڈیفیکلٹیز یہ نہیں ہے کہ چیزیں پروکیور کی, پھر بلایا, پھر کلائنٹ کو لایا, پھر کلائنٹ کو چیزیں بیچی, پروفٹ کمایا, نہیں یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو مین ڈیفیکلٹیز ہے وہ یہ ہے کہ ان اداروں والوں کو آپ کیسے چپ کریں, ان کو کیسے چپ کریں, ان کو کس طرح سے آپ سیٹسفائی کریں. انسان کو کاروبار کرنے ہی نہیں دیتے جب تک ان کو اپنا پاؤنڈ آف فلیش نہ ملے, یہ نہیں کرنے دیتے. یہ آپ کی بھینس ذبح کرا دیتے ہیں اپنے پاؤنڈ کے لیے. ایسے ہی اپنے تھوڑے سے گوشت کے لیے. تو بزنس جب میں نے نیا کھولا, مجھے یہ اسٹریس نہیں تھا میرے پاس کلائنٹ نہیں آ رہے, یا میرے کلائنٹ آئیں گے, یا میں نے بزنس ماڈل کیسے رن کرنا ہے, میں نے اپنے خرچے, مجھے ٹینشن یہ تھی میں ان سے کیسے جان چھڑاؤں. جو آپ نے کنسٹرکشن کے اندر آئے, جو نہیں یہ والے لوگ ہیں, ہاں یہ والے لوگ تھے. تو اسی طرح کی ڈیفیکلٹیز کنسٹرکشن بزنس میں بھی ہیں. تو پھر اس میں آپ نے اس کے اوپر آتے ہیں, تو آپ نے پھر جب انٹر ہوئے تو پتا تھا آپ کو کہ یہ ایسی مشکلات آئیں گی, کچھ آئیڈیا تھا؟ دیکھیں دور سے تو یہی لگتا تھا یار 100 روپیہ لگاؤ تو 100 روپیہ کما لیتے ہو. اچھا 100% ریٹرن, ہاں ایسا نہیں ہے 30-40% ہے. I won't lie, 30-40% ریٹرن ہے. 60-70 بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ کہ آپ کی فیزیبلٹی کیا بن رہی ہے, لیکن یوزلی کنسٹرکشن میں 30-40% ریٹرن ہے. صحیح. تو اس پہ ہم آئیں گے کہ ایک نیا بندہ جو کہ دیکھتا ہے دور سے, جسے آپ نے دیکھا کہ 100% ریٹرن ہے, اور وہ ایک تھیوری سوچتا ہے, ایک پلان سوچتا ہے یار کہ میں اس طرح چلوں گا, ان لوگوں کو ایسے لے کے چلوں گا, جو بھی کروں گا, اور یہ چیلنج آئیں گے سالو کروں گا, ورسز جو ڈیلی لائف کے اندر آپ نے چیلنجز دیکھے, ان میں کیا فرق ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کریں, ریفریز کریں کویشچن. مطلب چیلنجز جو ڈے ٹو ڈے میں آپ فیس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ورسز ایک بندہ جو دور سے دیکھ رہے ہیں, سوچتا ہے کہ یہ چیلنج. دیکھیں وہ تو تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ تالاب میں چھلانگ مارتے ہیں. دور سے تو بندہ سوئمنگ کرتا جا رہا, آپ کہتے ہیں یار بڑا آسان کام ہے, ہاتھ مارو اور تیرتے چلے جاؤ. لیکن جب تالاب میں پھینکا جاتا ہے آپ کو ڈیفیکلٹی تبھی پتہ چلتی ہے کہ اس کی لہر کیسی ہے, ڈیپتھ کتنی ہے, آپ کا وزن کتنا ہے, آپ کے مسلز میں اسٹرینتھ کتنی دیر ہاتھ ماریں گے, وہ تو تبھی پتہ چلتا ہے. سو دور سے تو اٹ لکس ویری لوکریٹو اینڈ ہیوی, پیسہ بہت ہے, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں کو لگتا ہے, اسپیشلی آج کل, ہاں جتنا اسپیشلی آج کل کے دور میں اتنا نہیں ہے. ہاں جو ویل اسٹیبلشڈ کمپنیز ہیں ان کے لیے پیسہ زیادہ ہے, جس طرح امارات ہے, اس طرح آپ کا AAA ہے, وہ اپنا پروڈکٹ مہنگا بیچ سکتے ہیں, کم پیسے لگا کے, مطلب 10 روپے لگا کے وہ پروڈکٹ 20 کا بیچ سکتے ہیں. لیکن جس طرح کہ میں ہوں کوئی نیا بندہ, ہم 10 روپے لگا کے 5 روپے کا 15 روپے کا بیچ سکتے ہیں. صحیح. یہ فرق ہے, ان کا نام بنا ہوا ہے, برانڈ بنا ہوا ہے, لوگوں کو ایک کوالٹی کا ٹھپا ہے. اب جس طرح آپ دیکھ لیں فیصل ٹاؤن کی لوکیشن دیکھیں ورسز ٹاپ سٹی کی لوکیشن دیکھیں, ٹھیک ہے, ممتاز سٹی کی لوکیشن بہت زیادہ فرق ہے. ابھی ممتاز سٹی, ٹاپ سٹی آپ کی موٹر وے پہ اوپر ہے ود دیئر اون ریمپس, اور ایئرپورٹ سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے. پلاٹ پرائسز فیصل ٹاؤن اور ان کی آلموسٹ سیم ہے, ممتاز اور ان کی آلموسٹ سیم. ٹاپ سٹی کی تھوڑی سی زیادہ ہے, ڈیولپڈ زیادہ ہے, لیکن ممتاز اور ان کی آلموسٹ سیم ہے. کیوں؟ لوکیشن زمین آسمان کا فرق ہے, بیکاز ایک اسٹیمپ بن گیا نا کہ یہ فیصل ٹاؤن والے یہ لوگ جہاں جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, یہ اچھی کوالٹی دیتے ہیں, روڈز اچھی ہیں, لائٹس اچھی ہیں, خوبصورت بیوٹیفیکیشن اچھی ہوئی ہے سوسائٹی کی. تو اس وجہ سے تو جو اسٹیبلش کمپنیاں جن کو دیکھ کے آپ جاتے ہیں نا بزنس میں, وہ یس وہ بہت آپ سے بہت زیادہ کما رہی ہیں, آپ ان سے اتنا نہیں کمائیں گے. ایک اسٹارٹنگ بندہ اتنا نہیں کمائے گا, لوگ آپ پہ اعتماد بھی نہیں کریں گے, آپ کا پروڈکٹ لیں گے بھی نہیں, آپ کو سے کنسٹرکشن کرائیں گے بھی نہیں. تو شروع میں 30%-40% بچتا ہے اگر آپ کام خود کرتے ہیں سارے. اگر آپ ٹھیکیدار رکھتے ہیں تو آپ کو 20-25% بچتا ہے, 10-15% ٹھیکیدار لے لیتا. اچھا, یعنی خود اپنے مزدور آپ پارٹیاں رکھیں, سب کچھ کریں, سب کے سر پہ کھڑے ہوں, تو آپ کو 30-40% بچے گا. صحیح. اور اگر آپ نے ٹھیکیدار رکھا تو آپ کو اس کو 10-12% بیچ میں سے دینا پڑے گا. ہاں اس کو پیسے, ہاں, لیکن وہ پھر بھی ٹھیک ہے. 10% وہ جو اس کو دیتے ہو نا, اٹس ورتھ اٹ. وہ ہم لوگ عام لوگ نہیں, ہم آرام پسند لوگ ہیں. ہم صبح 7 بجے سائٹ پہ نہیں پہنچیں گے اور رات مغرب کے ٹائم چھٹی نہیں کریں گے, ہم نہیں کر سکتے. ہم بور بھی ہو جاتے ہیں نا. پھر اگر آپ نے ملٹیپل بزنس رن کریں تو پھر تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو بہت ہی ہارڈ ورک والا کام ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, صرف اینٹوں پہ اینٹیں لگائے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پورا دن, بس دیکھ رہے ہیں اس کو. کتنا بورنگ کام ہے. ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہو جن کا پیشن یہ ہے, جس طرح کچھ آرکیٹیکٹس ہیں, کچھ سول انجینئر, جو ان کو مزہ آ رہا ہو دیکھتے ہوئے کہ ان کی بلڈنگ بن رہی ہے. لیکن فار می اٹ واز مور آف اے منی ڈیل, ناٹ ریلی پیشن. کہ ٹھیک ہے اس میں پیسہ اچھا ہے تو وائی ناٹ ڈو اٹ, اٹس اے سیف بزنس نا, سیف بزنس ہے. میں چیز بنا رہا ہوں, وہ بک گئی تو ٹھیک ہے, نہیں بکی تو کوئی بات نہیں, ایسٹ ہے. ورسٹ کمس ٹو ورسٹ کیا ہوگا, میں اس کو رینٹ کر دوں گا,
ایسے ہی یہ چیز ہے تو اس کا ویری سیف اور انویسٹمنٹ. ود دا پیسج آف ٹائم پاکستان کے اندر تو ریل اسٹیٹ اوپر جاتا ہے, تو وہ اس کی پاکستان میں ہمیشہ اوپر جاتا ہے. وہ 2000 سے نا لوگ کہہ رہے جی ریل اسٹیٹ ایک ببل ہے, 2023 آ گیا ہے, پھٹنے کا نام 23 سال سے مطلب کوارٹر آف اے سینچری آلموسٹ, یہ پھٹ نہیں رہا, یہ جائی جا رہا ہے. اس پہ آئیں گے کیا وجہ اس کی, کتنا پیسہ اس کے اندر جو ڈالا ہوئے لوگوں نے, یعنی ہائپر انفلیٹ کیا ہوا اس کو. انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے یار, ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں. ڈیولپمنٹ ایسی ہی ہوتی ہے, جب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اب چلتا رہے گا ببل. ہاں جب آپ اوور ڈیولپڈ ہو جائیں گے, ڈیولپ ہو جائیں گے نا. پرائسز میں نیو یارک کا جو ایک فار ایگزامپل ایک بندے نے کہا ہوا تھا میں بھی, جو کہ ایک گھر ہے اور پاکستان کے F6 کا گھر برابر اگر آتے ہیں تو وہ نہیں بنتا. نہیں برابر, کہاں سے برابر. نیو جرسی نیو یارک میں جو آپ کا ڈاؤن ٹاؤن ہے وہاں پہ 1 بیڈ اپارٹمنٹ $500,000 1 بیڈ اپارٹمنٹ اسٹوڈیو $500,000 ڈاؤن ٹاؤن اچھی لوکیشن میں. کمپیئر کریں آپ کا سینٹورس بیسٹ اپارٹمنٹ ہے, 1 بیڈ کتنے کا تو نہیں ہے, 3 کروڑ 4 کروڑ. نہیں سر کہاں 1 بیڈ اسٹوڈیو 1 بیڈ اسٹوڈیو آپ سلور اوکس میں دیکھ لیں. 1 بیڈ اسٹوڈیو کی بات کرو, چھوٹا سا ہوتا ہے 500-400 اسکوائر فیٹ. وہاں کے تو اسٹوڈیو اور بھی چھوٹے ہیں. وہاں کے اسٹوڈیو تو ایسے, میرے جیسا بندہ واش روم میں بیٹھے نا تو ٹانگیں نہیں لیفٹ رائٹ ہوتی, میرے کو پھنسے ہوئے ایسے جیسے آپ ایئرپورٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ نیو یارک میں مہنگے ہیں. تو نیو یارک سے کمپیریبل نہیں ہے, لیکن یس ہماری لینڈ اوور آل امریکہ کے حساب سے باقی دنیا کے حساب سے مہنگی ہے, کنسیڈرنگ کہ ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں. لیکن یہ مارکیٹ لوگوں نے بنائی ہے. پھر لاٹ آف ڈالر انجیکشن ہوا وہ ریئل اسٹیٹ میں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ انجیکٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا نا سیف چیز ہے نا. ہاں سیف چیز ہے. سارا جو بلیک منی وغیرہ سب کچھ بلیک آپ کا دیکھیں, آپ کی بلیک منی ساری سرکولیشن میں ریئل اسٹیٹ میں ہی آتی ہے. اور کہاں ڈالیں گے, سرکولیٹ نہیں ہوتا نا, پھر جب سسٹم چلا جائے واپس جاتا ہے. پھر وہ نہیں ہوتا ہے نا, لوگ بیچتے ہیں پھر اور لیتے ہیں, بیچتے ہیں اور لیتے ہیں, ایک دفعہ پیسہ وائٹ ہو جاتا ہے. بلیک منی سرکولیٹ تبھی ہوگی جب وائٹ ہوگی. ایسے ہی وائٹ ہو گیا نا وہ, لیکن سب سے ایزی وہی ہے نا, سب سے ایزی طریقہ وائٹ کا وہی. اس کے اندر سب سے ایزی طریقہ مطلب اس میں دماغ نہیں استعمال کرنا پڑتا, ورنہ وائٹ کرنے کے بہت طریقے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس میں دماغ نہیں یوز کرنا پڑتا. نہیں وائٹ تو اس طرح بھی کچھ کرتے ہیں لوگ. اب جس طرح ریئل اسٹیٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے اوپر ایک کنسٹرکشن نے کچھ بنا دیا, کنسٹرکشن سے بھی وائٹ ہے. یہ سب سے آسان طریقہ وائٹ کرنے کا, لیکن موسٹلی جو عقل مند لوگ ہیں وہ شیل کراپس سے کرتے ہیں نا. ایک فرنٹ بنا لیا بزنس کا, اس میں پروفٹ شو کرتے گئے. شیل کراپس جو ہے نا وہ کافی جگہ ایلیگل بھی ہیں ویسے. شیل کراپس ہیں ہی غلط کام, سب کے پیچھے یہی ہو رہا ہوتا ہے. اب یو ایس میں میرے خیال سے نہیں ہے, یو ایس میں شیل کراپس شیل کمپنیز کہتے ہیں نا اس کو. فرنٹ کچھ اور ہوتا ہے اور پیچھے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. بیسک جس طرح آپ اسلام آباد میں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ریسٹورینٹس خالی پڑے ہوتے ہیں پورا سال, کوئی نہیں آتا, لیکن بند نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے سیریسلی؟ ہاں یہ میں نے نوٹ کیا تھا. وہ ان کے وہ اسی طرح ان کی لائٹیں اسی طرح پوری جلی ہوتی ہیں, ان کے بلز اے سی اسی طرح چلا ہوتا ہے اور خالی ہوتے ہیں. کیا کہا, بہت پیسہ ہے. بہت پیسہ. چلیے اس میں آپ سے آتے ہیں, آپ کی جرنی کیسی رہی ریل اسٹیٹ کے اندر؟ اس میں ریل اسٹیٹ کی کیا کیا چیلنجز آئے؟ ایز اے پرسنالٹی بیس کافی چیلنجز تھے, کیونکہ میں بڑا مائلڈ پرسنالٹی کا, غصہ نہیں کرتا, اور رشوت پہ تو بالکل بلیو نہیں کرتا تھا کہ میں نہیں دینی, کام نہیں ہوتا نہ ہو. یہ امپورٹنٹ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ. میں کہتا تھا یار غلط نہیں کرنا, نہیں ہوتا تو نہ ہو, کوئی بات نہیں. لیکن یہ سسٹم آپ کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہی نہیں, آپ موو ہی نہیں کر سکتے, مطلب کنسٹرکشن بزنس کی اسٹارٹ ہی رشوت سے ہوتی ہے. مطلب آپ کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کر کے نا اس کاروبار کو شروع کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اس میں نا میں تھوڑا سا کہوں گا کہ اب تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے یہ, اب عام کو سمجھ تھوڑی سی نہ ہے. اس میں یہ کہ ایک سسٹم ہے نا, اب آپ سسٹم میں آپ چلے گئے اندر, ٹھیک ہے, اب سسٹم چلتا ہے سب اسلام کے خلاف, رولس کے خلاف چلتا ہے. اب آپ اس میں چلے گئے, اب آپ نے اس کو اگر ایک نیت کی ٹھیک کرنا ہے آہستہ آہستہ اس کو اپنی کنٹری میں, اپنے ایریا کے اندر ہی صرف نا, تو باہر سے تو نہیں ٹھیک ہوگا نا کہ آپ اس کو کہیں یار اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے. آپ کو اندر ایک بار گھسنا پڑتا ہے, گھسنے کے بعد اس کو کچھ دیکھنا پڑتا ہے سارا کہ کس طرح ہوگا. اور جب آپ اسٹک ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ اس میں ایک یہ بھی ہے, یعنی ریلیجیس بات ہے کہ اس کو رہنے دیتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو تھوڑا بہت ایک چیز کرنی پڑتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یوزر پریولیجز ہیں, ایڈمن پریولیجز نہیں ہے. آپ کو ایڈمن پریولیجز چاہیے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اس کا سافٹ ویئر ری رائٹ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس پریولیج ہی نہیں ہے. ہم بس ایک سسٹم میں کاگ ہے جنہوں نے چلنا ہے, ان کے ساتھ گھومیں گے تو چلیں گے, نہیں گھومیں گے ٹوٹ جائیں گے. تو لیکن اس میں یہ نہیں ود دا پیسج آف ٹائم, جس طرح لوگ کہتے ہیں, جو لوگ ملینیلس کہتے ہیں آج کل بزرگوں کو, بیبی بومرس, جب نکلیں گے سارے ایک ساتھ ہی نکلیں گے نا, جب سارے نکلیں گے تو یعنی وہ ان کا ایک ٹرن اوور ہوگا جنریشن کا. شیلف لائف تو اوور ہو گئی نا. ہاں ان کے ٹرن اوور ہو گیا, ملینیلس نے ٹیک اوور کر لیا. ہاں تو اس کے بعد جب جتنے بھی سینئر سینیٹرس آپ کہتے ہیں, ایم پی, جو بھی چیزیں لوگ ہیں سارے اوپر کے, ان کی شیلف لائف جب ختم ہوگی, یعنی سب نے مرنا تو ہے نا, اس کے بعد جو نئے لوگ آئیں گے, اگر ہم ان کو تیار ایسا کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ٹھیک کریں, تو وہ دیکھیں کرپشن بومر سے تو نہیں اسٹارٹ کی نا, انسان کی 10,000 سال کی ہسٹری ہے.
ٹھیک ہے 100 سال میں تو کرپشن نہیں اسٹارٹ ہوئی اور نہ 50 سال میں ختم ہو سکتی. کرپشن جب تک انسان ہے کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اب جو ملک ہے جنہوں نے اس پہ کنٹرول کیا ہے وہی لوگ ڈیولپنگ یا ڈیولپ کنٹریز کے اندر آتے ہیں. دیکھیں جن لوگوں نے کنٹرول کیا نا وہ جسٹس سسٹم کے تھرو کیا ہے. کرپشن کو ویسے نہیں روک سکتے, انہوں نے پنش کر کے کنٹرول کیا. آپ لوگوں کو جتنا مرضی تیار کریں, اگر پنشمنٹ نہیں ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو کوئی نہیں رکے گا. یو ایس میں یہی پاکستانی جاتے ہیں نا, لائنوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, اشاروں پہ بھی رکتے ہیں. کیوں؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہاں نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی. ہاں یہ بھی ہے, لیکن اس کو انفورس کرانا وہ بھی وہاں سخت ہے. جسٹس سسٹم کا نا, یہی تو کہہ رہا ہوں. سارا کے علاوہ جو پولیس کے پاس پاور ہے یہاں پہ وہ ڈفرینٹ, وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ آتی ہے نا. اچھا یہاں پولیس کے پاس زیادہ پاور ہے, جو مرضی کر لو, بغیر وارنٹ کے اندر کر دو, تپے مارو, جو مرضی کرو. وہاں تو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ, فزیکل ریمانڈ نہیں لے سکتے ایسے. یہاں تو تھپڑ مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, زبردستی روک لیا, موٹر سائیکلوں سے پیسے لے رہے ہیں. یہاں کی پولیس کے پاس بہت پاور ہے, ان سے زیادہ پاور ہے. اچھا اس لحاظ سے دیکھیں تو ہاں بہت زیادہ پاور ہے یہاں کی پولیس کے پاس, لیکن جسٹس سسٹم نہیں ہے. اسی پولیس والے کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جو جسٹ انفورس کر رہا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے نا, وہ لا انفورس کر رہی ہے, وہ بھی اکاؤنٹیبل ہونی چاہیے. یہاں نہیں ہے. بالکل. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس باڈی کیمز ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, دیر آر نو باڈی کیمز. باہر آپ پولیس والا باڈی کیم آف کر کے دکھائے آن ڈیوٹی, پوچھیں گے کیوں کیا؟ تم غلط کر رہے تھے تبھی تم نے کیمرہ آف کیا, صحیح کام کرو تو کیمرہ کبھی آف نہ کرتے. ہاں صحیح. تو یہاں پہ ہے ہی نہیں اکاؤنٹیبل. باڈی کیمز نہیں ہے نا یہاں پہ, ہے ہی نہیں. باڈی کیمز نہ ہو تو پولیس کو روکنے والا کون ہے؟ مطلب ان کا آپ ایکشن جو ان کو میجر نہیں کر سکتے, اور اس کو آپ کہہ نہیں سکتے اس نے غلط کیا ہے, ٹھیک کیا. آپ کے ساتھ دیکھیں, آپ کے ساتھ پولیس زیادتی کرتی ہے, آپ بولتے ہیں اس کا باڈی کو نکالو. لیکن یہ جو ابھی کلچر آیا ہے سوشل میڈیا کے 1-2 سال سے, جو ویڈیو بناتے ہیں پولیس والوں کی اور پھر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کیا دیکھیں یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پولیس کی ویڈیو بنانا ایلیگل ہے. ہاں آپ کی عام بندے کی آپ نہیں بنا سکتے, بٹ آپ ان کی بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, بدلے میں ان کی بنانا شروع کر دیا. لیکن انہیں پتہ ہے وہ عوام کی نہیں بنا سکتے, عوام ان کی بنا سکتے ہیں, اللہ سے عوام کرائم کر رہی ہے, پھر وہ ایز این ایویڈنس وہ بنا سکتے ہیں, ادروائز تو نہیں بنا سکتے. ہاں تو یہ بھی ٹھیک ہے. کیمرہ نے بڑی پاور دی ہے لوگوں کو, پبلک کو پاور دی ہے کیمرے نے, سوشل میڈیا نے. اور کیمرہ اور سوشل میڈیا ملا کے جو چیز ملی ہے نا, پبلک کو پاور ملی ہے کہ دکھانے کی ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس نے کیسے اس کو ڈیل کیا. تو اچھا اس کے بعد پھر آپ کو کیا چیلنج ہے اس کے اندر ایز اے پرسنالٹی؟ تو یہ کہ دیکھیں وہ ایک تو یہ آیا تھا کہ مجھے پہلے برائب کا تھا, میں نے بڑی کوشش کی کہ میرے جو بلڈنگ پلانز ہیں وہ اپروو ہو جائیں وداؤٹ اس کے, لیکن نہیں ہو رہے تھے. ایک سسٹم بنایا نہیں ہو رہے تھے. میرا جو پہلا پروجیکٹ تھا جو کنسٹرکشن کا 2 کنال کا کمرشل پروجیکٹ تھا, اس پہ بھی نہیں ہو سکا. آئی ٹرائیڈ اے لاٹ. میرا ڈیلے ہوگا کام کافی, 6-8 مہینے پھنسا رہا, لیکن ایونچولی آئی ہیڈ ٹو پے. پھر میں نے E11 میں ایک گھر کا پلان اپروو کرانا تھا جو کہ میرے فادر ان لا کا تھا, پرسنل پروجیکٹ تھا. تو اس پہ بھی یہی تھا کہ اس پہ میں نے پلان سبمٹ کرا دیا. عمران خان کا تھا جی 60 days میں 1 ونڈو میں سب کو پلان ملیں گے. یہ سب ایک ہوکس ہے, کسی کو نہیں ملتے. اور یہ کیوں نہیں ملتے؟ بائی لا تو انہوں نے کہہ دیا کہ 60 days میں آپ کو مل جائے گا, لیکن یہ ہوتا کیا ہے, وہ آپ کے پلان میں کیڑے نکالتے ہیں. جی یہ ہے, یہ اس پہ جی یہ کیلا ٹھیک نہیں ہے, کیلا ٹھیک سے نہیں ہے, یہ آپ نے سیب ٹھیک نہیں رکھا ہوا. وہ نقطے نکال کے آپ کو اتنا تنگ کریں گے. یعنی جو ٹپیکل پولیس کرتی ہے. ہاں وہی 60 days وہ کہتے ہیں ہم لا تو فالو کریں. سر آپ یہ ٹھیک کر دیں, آپ یہ ٹھیک کر دیں, آپ کا پلان ابھی اپروو کر دیتے ہیں, لیکن وہ نہیں کریں گے. وہ آپ کو ڈیلے کر کے لوپ میں پھنساتے رہیں گے. پھر میں نے پلان کے لیے جمع کرایا, کیونکہ میرے جو فادر ان لا از ویری ریلیجیس. وہ کہتے ہیں بیٹا کوئی ایسا کام کرنا ہی نہیں, ٹھیک ہے, ہاں دینے لینے والا دونوں جہنمی ہے, تو میں تو نہیں بنوں گا. تو کافی کوشش کی کہ اس کو اپروو کرا لیں, لیکن ایونچولی یہ ہوا کہ CDA میں گئے چیک کرانے, کہتے فائل ہی نہیں ہے آپ کی, فائل ہی نہیں, آپ کی گم گئی فائل, آپ دوبارہ سے پلان سبمٹ کرائیں. تو خیر میرا اسسٹنٹ تھا, اس نے گپ شپ لگائی, پٹھان تھا, انہوں نے کوئی اپنے ڈاکخانے میں لا لیے. تو اس نے کہا 20,000 روپے دیں آپ کا کام ہو جائے گا. میں نے کال کیا فادر ان لا کو, میں نے کہا انکل 20,000 مانگ رہے ہیں. کہتے کس چیز کے؟ میں کہا بس مانگ رہے ہیں, سمجھ جائیں کس چیز کے. کہتے بیٹا مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا انکل اس کے بغیر نہیں ہوا. کہتے ہیں جو کرنا کرو مجھے نہ بتاؤ. میں نے کہا اگر آپ بچ جائیں مجھے جہنم بھیج دیں. ہاں داماد کو اپنے جہنم بھیج دیں, خود آپ بچ جائیں کوئی بات نہیں. تو وہ 20,000 ہاں کسی کام آ گئے نا, کسی کام قربانی کے تمام ہی آتا ہے داماد, اور کس کام آتا ہے. تو وہ پھر دیے تو فائل بھی مل گئی, 2 دن میں سائن بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. تو یہ ایک ڈیفیکلٹی ہے. دوسری ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ جو ہماری طرح عام لوگ ہیں, ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں, مزدور ہو جو بھی ہو, لوگوں کی عزت کرتے ہیں. تو میں سائٹ پہ جب کام سٹارٹ کیا تو جو میرا ٹھیکیدار تھا نا, وہ مزدوروں کو بڑی گالیاں دیتا. صحیح ان کی گالیاں دے رہا ہے, یہ کرو یہ نہیں کرتے, جو یہ تم لوگ سارے دن سست پڑے رہتے ہو. مجھے بڑا برا لگتا تھا. میں کہتا یار انسان ہے, تم کیوں ان کو گالیاں دیتے؟ کہتا سر آپ نہیں سمجھتے, یہ انسان نہیں ہے, یہ کام نہیں کر سکتے اس طرح کے بغیر. میں کہتا نہیں یار میرے ایٹ لیسٹ میں جب ہوں نا تو گالیاں نہ دو. تو کہتا سر آپ کو سمجھ آ جائے گی کچھ عرصے بعد. 6 مہینے بعد مجھے ایگزیکٹ سمجھ آ گئی وہ گالیاں کیوں دیتا تھا. وہ بنتی ہیں, یہ لوگ نہیں کام کرتے. پاکستانی قوم جو ہماری لیبر کلاس ہے نہیں کام کرتی. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک.
باہر آپ جائیں نا, ہر بندے کو پتہ ہے میری ڈیوٹی کیا ہے. جینیٹر بھی ہوگا نا, اس کو پتہ ہے میری ڈیوٹی کیا ہے. وہ اگر گملے کے پیچھے گند نہیں بھی نظر آ رہا نا, وہ صاف کرے گا, اس کو پتہ ہے اٹس ہز ڈیوٹی. یہاں پہ نہیں نظر آ رہا ہوگا نا, وہ سائڈوں پہ کر دے گا, پیچھے والا صاف نہیں کرے گا. یہ نا تو نظر ہی نہیں آ رہا مجھے کیا. مائنڈ سیٹ ہے نا, مائنڈ سیٹ ہے, سست ہیں, لیزی ہیں, کام چور ہیں. تو وہ جب تک آپ ان کو ڈنڈا نہ دے کے رکھیں نا, تو یہ کام نہیں کریں گے. تو وہ ایک بڑا میرے ساتھ پرسنالٹی کلاس تھا, کیونکہ میں ایک بڑا مدھم پرسنالٹی کا مائلڈ بندہ ہوں. میں غصہ شصہ نہیں کرتا, لیکن وہاں پہ آپ کو کرنا پڑ جاتا. وہ نہیں کریں گے تو وہ کام نہیں کریں گے, آپ کو نقصان کریں گے. تو پھر آپ ٹھیکیدار ہو یا دوسرے بندے وہ کوئی غصہ زیادہ کرتے ہوں گے پھر؟ ہاں, پھر وہی کرتے ہیں, میں ٹھیکیدار پہ کرتا ہوں. تو ایک بن جاتا ہے, ہیرارکی بن جاتی ہے, ہیرارکی آف ییلنگ. دوسرا یہ کہ جو عام بندہ ہوتا ہے سادہ ہوتا ہے, آپ ہر کسی پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ لوگ آپ سے کس طرح سے چوری کر رہے ہیں. تو یہ کنسٹرکشن بزنس میں لیکیجز اور کمیشنز بہت زیادہ ہیں, کہ آپ نے ایک بندے کو بھیجا جی چیزیں سیمنٹ کے بیگ 5 پروکیور کر کے لاؤ, اب وہ 800 روپے کے ہیں, وہ آپ کو کہے گا جی 850 روپے کے, بل 850 کا بنائے گا, دکاندار بھی اس کو 50 روپے کمیشن رکھ کے دے دے گا. صحیح, کمیشن تو یعنی 25 دکاندار لے گا, 25 بولے گا نہیں 50 دکاندار بولے گا, کیونکہ تو نے لینی ہے میری دکان سے ہی ہے, میں 50 روپے تیرا کمیشن رکھوں گا. اچھا, تو آپ کا ایون ویری کلوز پیپل آف مائنڈ ڈیڈ دس ٹو می, کہ انہوں نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے؟ پکڑائی جاتی ہے, چوری پکڑی جاتی ہے, چوری ایونچولی پکڑی جاتی ہے, چور کے پاؤں نہیں ہوتے. ہاں, آڈٹ ہوتا ہے, ایک دو دفعہ کراس چیک کوشچن ہو, ایک دفعہ غلط بیانی ہوگی, منہ سے 2 باتیں کر دی, چوری پکڑی جاتی ہے. سو دیر ور پیپل ویری کلوز ٹو می, جن کو میں بہت بلائنڈلی ٹرسٹ کرتا تھا. تو ایون دے ڈیڈ اٹ. ہر بندہ پیسے کے لیے ہر بندہ کرتا ہے, اور تھوڑا زیادہ پیسے بھی نہیں ہے, 50 روپے بچا رہے ہو آپ ایک چیز کے پیچھے, لیکن پھر بھی کریں گے. سو ایک یہ چیز سکھاتی ہے کہ آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کنسٹرکشن بزنس میں, کسی بھی کاروبار میں. خیر یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا, لیکن ایک عام بندہ نا بڑا ٹرسٹنگ ہوتا ہے, سادہ ہوتا ہے, جس نے کاروبار نہیں کیا ہوتا وہ کر لیتا ہے لوگوں کو یقین. تو پھر کچھ چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ ہر چیز خود پرچیز کریں. آپ کو اس چیز میں آپ کے پاس ٹائم ہو نہ ہو, آپ نے ہر چیز خود پرچیز کرنی. اگر نہیں کرنی تو ایٹ لیسٹ آپ اس کی مارکیٹ ویلیویشن ہر جگہ سے کریں, 2-3 جگہ خود کالس کریں, ایک دفعہ خود چکر لگائیں, ایک دفعہ پرائس اس کی چیک ضرور کریں. لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں, کسی کے ذمہ نہ لگائیں. یہ ایک ٹپ ہوگی. ہاں, یہ ایک ٹپ ہوگی کہ آپ نے پرچیزنگ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, ورنہ ہر بندہ آپ سے کمیشن ملے گا, آپ سے اینٹوں والا بھی لے گا. 1-1 روپیہ اینٹ کے پیچھے رکھتے ہیں آپ کے ملازم. 1 روپیہ ایک اینٹ کے پیچھے 1 روپیہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ہزاروں میں اینٹیں لگتی ہیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے, ہاں اینٹ کے پیچھے 1 روپیہ رکھے گا, اسی بھٹی سے لینا ہے, اس بندہ اس کو کمیشن دے دے گا. تو جو وینڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کے بندوں کو لالچ دیتے ہیں, اور انسان تو لالچ ایونچولی کھا ہی جاتا ہے لالچ. اس کے 10-20 ہزار ایکسٹرا بن رہے ہیں اس کے. بالکل ایسا. اس کے بعد کنسٹرکشن بزنس میں سائٹ سے چوریاں بہت ہوتی ہیں. اچھا, یہ صحیح ہے بات. مطلب ایک بندے نے بتایا تھا, میرا سریا رکھا ہوا تھا پلاٹ کے اوپر, بتایا گارڈ سو گیا, سریا غائب ہو گیا سارا. وہ گارڈ نہیں سویا تھا, ہاں گارڈ کا ضمیر سو گیا تھا. ہاں ایسا نہیں, اتنا بھاری سریا ہوتا ہے, ایویں نہیں کوئی آتا, گاڑی آتی ہے, گاڑی کی آواز ہوتی ہے, لوڈ کرتے ہیں چیزیں, چھن کا آواز بھی کر رہا ہوتا ہے, سریا آپس میں ٹچ ہو رہا ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے, عام بندے نہیں اٹھا سکتے, مزدور چاہیے آپ کو سریا غائب کرنے کے لیے. اچھا اسپیشل. ہاں مطلب ہیوی ہوتا ہے, ٹنوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر 50 ٹن سریا پڑا ہے, کون اٹھاتا ہے 50 ٹن سریا؟ اس کی ایک لینتھ 30 کلو کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کون اٹھائے گا؟ اس طرح چوریاں ہوتی ہیں سائڈ پہ. چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ آپ کی بندے بیچ میں مل کے چوریاں کرواتے ہیں. تو یہ لیکیجز بھی آپ نے دیکنے ہیں. پھر آپ کنسٹرکشن بزنس میں اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے؟ اس کو زیرو نہیں کر سکتے. ہم اپنے مائنڈ میں فزیبلٹی بناتے ہوئے رکھتے ہیں کہ 5% چوریاں ہوں گی. 100% میں سے 5%, 3 سے 5% کی چوریاں ہوں گی. میں اس پہ اسٹریس لوں گا تو میرا صرف خون جلے گا. یعنی 100 اینٹیں پڑیں گے تو 5 چوری ہو جائیں گی. 5 چوری ہوں گی, 3 سے 5 اینٹ چوری ہوگی آپ کی, جو مرضی کر لیں. ہاں, کو بولیں گے ٹوٹ گئی, پھینک دی, اب آپ کو کیا پتا. حالانکہ کیمراز لگائے ہوتے ہیں, لیکن ہر جگہ تو نہیں کور ہو. جب بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے تو کیمروں کے اینگلس چھپ جاتے ہیں, تو وہ نہیں پتہ چلتا. تو ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ چوریاں تو ہوں گی. صحیح. اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو ادارے ہیں وہ ہر اسٹیپ پہ آپ کے پاس آتے ہیں. کبھی جس طرح ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ادارہ تھا, ابھی اس 2020 میں ہی اس کی ہوئی تھی, تو وہ میرے پاس آ گیا, جی آپ کے پاس NOC نہیں ہے ہماری طرف سے. میں نے کہا میں نے 2019 میں پروجیکٹ اپروو کرایا تھا, اور RDA کی ساری NOCs میں نے اپروو کرا لیے تھے. انہوں نے کہا تھا یو آر گڈ ٹو گو فار کنسٹرکشن. تو آپ لوگ کہاں سے؟ جی ہمارا 2020 میں ہوا ہے, آپ ہم سے بھی NOC لیں. تو میں نے کہا چلیں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. کہتے نہیں, ہم آپ کا چلان کاٹ رہے ہیں. انہوں نے چلان کاٹ دیا میرا. کتنے اچھا چلے چلان کاٹ دیا. اس کے بعد میرے عدالتوں کے چکر لگے, عدالتوں میں پیشیاں بھگتی, صرف اس کے لیے کہ دے ڈیڈنٹ ایون ٹیل می کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا. میں نے کہا مجھے ڈیٹیل سمجھا دو کس طرح سے کرنا ہے, میں کروا دیتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے جو میجر NOCs لی ہیں میں یہ بھی لے لوں گا. نہیں سر, ابھی تو آپ کا چلان کٹ گیا ہے, جب چلان آپ بھگتا لیں گے نا پھر آپ ہمارے پاس آنا, ہم آپ کو بتائیں گے. اس چلان کے چکر میں اتنا ذلیل ہو گیا نا میں کہ پیشیاں بھگت رہا ہوں, وہ عدالت کے اجاز جا رہا ہوں, عدالت میں جی چھٹیاں چل رہی ہیں, جج نہیں آئی آج یہ نہیں ہوا. انہوں نے مجھے اتنا ایگزاسٹ کر دیا نا کہ جب میں ان کے پاس گیا میں نے کہا یہ جو لینا لو,
پلیز NOC دے NOC دے دو. وہ آپ کو ایگزاسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ میں لڑنے کی ہمت ہی نہ رہے کہ آپ ان سے بولیں میں نہیں دوں گا رشوت, میں لیگلی کام پہ جاؤں گا. نہیں, وہ آپ کو ایگزاسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار آئی گیو اپ, ڈو وٹ ایور یو وانٹ, میری جان چھوڑو. اور حالانکہ میں لیگل کام کر رہا ہوں, کوئی لیگل کام نہیں ہے. یعنی ایز اے ہرڈل, وہ ہرڈل کریٹ کریں گے تو پیسے کمائیں گے نا. نہیں وہی وہ ان کا ہونا ہی ہرڈل ہے نا ایک. ہاں, وہ ان کا کام تو یہ تھا ان کا کام ہے پروموٹ کرنا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا, لیکن وہ کام ہے ہرڈل بن گیا. وہ کام آپ کے سرکاری سارے ادارے ایک ہرڈلز ہیں. یہ اگر نہ ہو تو کام زیادہ آسانی سے ہو جائے. اور چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے نا. دیکھیں جس طرح اگر میں بلڈنگ بنا رہا ہوں تو ان کا کام ہے یہ آئیں, یہ دیکھیں میں نے کانکریٹ اچھا یوز کیا, کیا میں نے برکس اچھی یوز کی ہیں, کیا میں نے اسٹیل صحیح گریڈ کا یوز کیا, اچھی کمپنی کا یوز کیا, کیا میں اسکریپ کا مال لے کے بلڈنگ, نہیں, اس پورے اسٹیپ میں نہیں آئیں گے. یہ سے وہیں آئیں گے جہاں پہ ان کو فائدہ ہے, ان کو پیسے ملیں گے. حالانکہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ آپ بلڈنگ جو بن رہی ہے وہ صحیح بنے, وہ صحیح بن رہی ہے. وہ والا ادارہ کبھی نہیں آتا. وہ کراچی میں جو اتنے فلیٹ کرے تھے وہ اب دیکھ لیں, وہ ادارہ کبھی بھی نہیں آتا. کراچی میں تو وہ کہتے ہیں نا لاکھ روپے دو چھت ڈال لو. کراچی میں تو اس طرح سے لاکھ روپے دو اور چھت ڈال دو. کوئی نہیں پتا بنیاد کتنی مضبوط ہے, کوئی نہیں پتا آپ کا اسٹرکچر انجینئر نے کتنی اس کی ویٹ کو کتنی اسٹرینتھ دی ہوئی ہے کہ کتنا وزن برداشت کر سکتا, نہیں پتا. لاکھ روپے دو چھت ڈالو. تو وہ کہتے ہیں ٹھیکیدار گھر نہیں قبر بناتے ہیں. ہاں وہاں پہ یہ ادھر تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ وہ سندھ گورنمنٹ آیا تھی, لیکن وہ پھر الگ چیز ہے بالکل. لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہرڈلز ہیں نا سرکاری اداروں کے, ان کو سر کرنا لازمی ہے ورنہ آپ نہیں نکل سکتے. ہاں, ان کو آپ نہیں کھلائیں گے تو آپ نہیں آگے جا سکتے. امپاسبل. ٹھیک ہے, ایک چیز ہوتی ہے نا کہ مشکل سے آپ کر لیں گے, نہیں, آپ مشکل سے بھی نہیں کر سکتے. مشکل سے نہیں کر سکتے. آپ کو ان کو کھلانا ضروری ہے, جو کہ اٹس ویری سیڈ تھنگ کہ آپ اپنے ایک بندے کو نا اندر سے جو رائشیس بندہ ہوتا ہے نا, اس کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے یار تو صحیح کام کر رہا ہے پھر بھی پیسے دے رہا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے پیسے دیتے ہوئے. ایک تو پیسہ دینا ہی تکلیف ہے کہ اپنا پیسہ جا رہا تو اس کی تکلیف ہوتی ہے, دوسرا صحیح کام کر کے بھی جب پیسہ دے رہے ہو تو نا اٹس ویری پینفل. کیونکہ ہارڈ ارن منی اپنا ہارڈ ارن منی کو چھوڑ دو, غلط کام ہے نا, آپ کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا, پھر کیوں پیسے دے رہے ہو. یہ تھاٹ ہی مائنڈ باگلنگ ہے کہ آپ کو کنفیوز کر دیتا ہے یار کہ میں غلط کام ہی نہیں کر رہا, پھر میں کیوں پیسے دے رہا ہوں. پھر آپ سوچتے ہو کیا میں غلط کام کروں. ہاں, پھر بندے کو ایک فیل تو آتی ہے یار پتہ نہیں کیا سین ہے. صحیح. تو اس میں کچھ بتانا چاہیں گے اگر آپ نام ذرا مشکل ہو جائیں اداروں کو. نہیں, نام تو نہیں وہ ہاں چھوڑ دیں, تھوڑا کنٹروورشل ہو جائے, آپ کے لیے بھی ہو جائے گا کیونکہ میں نے بھی کام تو انہیں کے ساتھ کرنا ہے نا. ایونچولی تو اٹھنا بیٹھنا انہیں لوگوں کے ساتھ ہے, تو نام لینا وڈنٹ بی فیزیبل, بٹ یہ سب کو پتہ ہی ہے جو کہ اس بزنس کے اندر ہیں انوالوڈ. ہاں, تو یہ 3 مشکلات, اس کے علاوہ کوئی اور بھی؟ اس کے علاوہ سچ تو مشکلات نہیں ہیں, بس یہی 3 مین ہرڈلز ہیں. اور ہاں جس کو کرنا ہوتا ہے, باقی تو آپ ساتھ ساتھ کام خود ہی سیکھ جاتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں, نقصان ہوتے ہیں, وہ آپ کام ساتھ ساتھ سیکھ جاتے ہیں. وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا شروع میں اٹس اے لاٹ ٹو ڈائجسٹ, اسپیشلی اس بندے کا جس کی فیلڈ انجینئرنگ نہ ہو. اس کے لیے تو بہت زیادہ پڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ صحیح سے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا ٹھیکیدار کام ٹھیک کر رہا ہے, پڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو زیادہ چیزیں سیکھنی بھی پڑتی ہیں, یا اس طرح نہیں جھیل سکتے آپ. تو بہت زیادہ انفارمیشن ہے شروع میں, کیونکہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے نا. بنیاد ڈال رہے ہیں, سریا باندھ رہے ہیں, سریا کیسے باندھ رہے ہیں, صحیح باندھ رہے ہیں نہیں باندھ رہے, صحیح ٹنیج یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اس کا سریے کا بور ہے صحیح بور والا یوز کر رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ وہ پورا میش بنتا ہے جب آپ چھت ڈالتے ہیں نا, اس میں سریے کا میش بن رہا ہوتا ہے. ہاں وہ دیکھا نا, اس کو سریا باندھتے ہیں, اس میں سریا باندھنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ سارا ٹھیکیدار کا کام ہے نا, ٹھیکیدار کا کام ہے, لیکن ٹھیکیدار تو پڑھا لکھا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اب جس طرح سریا ہے, 2 سریے جب جوڑتے ہیں تو اس کو اوور لیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ بالکل ایج پہ اوور لیپ ہوا ہوگا تو اس کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا لمبائی میں اوور لیپ ہونا ہوتا ہے. اب آپ نئے بندے ہیں, آپ کو ٹھیکیدار او سر جی سریا ضائع ہوگا, اس کو کونے پہ باندھ دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یار یہ تو میرے پیسے بچا رہا ہے, چلو کر لیتے ہیں. آپ کو تو نہیں پتا نا کہ اس کو لینتھ کو اوور لیپ اپنا لمبا کرنا. صحیح. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں, جس طرح آپ کے پاس آئے گا جی کانکریٹ ہے, کانکریٹ آپ نے سلیب میں ڈالنا ہے, وہ تقریباً 4000 سے کالم میں ڈالنا ہے, جو پلرز ہوتے ہیں وہ 4000 سے 5000 PSI کا ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھ. اب ٹھیکیدار آئے گا, سر جی کوئی نہیں 3000 کا 2500 کا ڈال لیں, کچھ نہیں ہوتا, ہم نے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے, ایویں پیسے خرچ کر رہے ہیں, آپ لوگ ڈلوا لیتے ہیں. تو اس میں پڑھا پھر آپ نے اس کو چیزیں دیکھی؟ ڈیفینیٹلی اس کو پڑھنا پڑتا ہے آپ کو. ایک چیز جو ایٹ لیسٹ موٹی چیزیں ہیں کہ کس طرح سے ہوگا, سریا کیسے بندے گا, آپ کا کانکریٹ کتنی اسٹرینتھ کا کس جگہ پہ یوز ہوتا ہے. اب سلیب کا کانکریٹ 3000 میں یوز ہو سکتا ہے, کالمس کا 4000 ہے کہ کالمس زیادہ ویٹ بیریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو اس طرح سے چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں, آپ کو بیسکس پتہ ہونی چاہیے کہ یار کتنی اسٹرینتھ, کیونکہ یہ لوگ تو آپ کو اسی طرح گائڈ کرتے ہیں, پیسے بچانے کے چکر میں آپ لوگوں کی زندگیاں رسک پہ لاتے ہیں. ایک عام بندہ جو کہ اپنا گھر بناتا ہے ٹھیکیدار سے مل کے, تو اس کو بھی چونا لگاتے ہوں گے. پھر اس کو چونا لگاتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ہم نے 4000 ڈالا, ڈالیں گے 2000, آپ کو کیسے پتہ 4000 ہے؟ تو وہ تو نہیں. ہاں دیکھیں, کانکریٹ بنتا ہے آپ کی ریت سے, بجری سے اور سیمنٹ سے. اب جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ ان کی ریشوز سے ہے. سیمنٹ زیادہ ہوگا, باقی چیزیں کم ہوں گی, اسٹرینتھ زیادہ ہوگی. سیمنٹ کم ہوگا, اسٹرینتھ کم ہوگی. پھر اس میں کیمیکل بھی ڈلتا ہے جس سے اسٹرینتھ بڑھتی ہے. تو اب وہ آپ کو بتا رہا ہے 3000 ہے,
اور اس نے بوریاں سیمنٹ کی کم ڈالی ہیں, باقی زیادہ ڈالی ہیں, تو ایونچولی وہ 3,000 تو نہیں ہونا ہوا نا, وہ کم ہوا. لیکن سیمنٹ مہنگا, ان تینوں میں سے سیمنٹ مہنگا انگریڈینٹ ہے, تو اس نے پیسے بچا لیے. آپ کو تو یہی پتا ہے کہ اس نے 3,000 ڈالا, لیکن نہیں, وہ ایکچوئل میں آپ نے اسٹرینتھ ٹیسٹ تو نہیں کرایا اس کا, وہ تو ہاتھ سے مینولی مکس کر رہے ہیں. بالکل بالکل. ہاں, تو وہ ادھر بھی چونا لگتا ہے, آپ سے مٹیریل چوری ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ سمجھتے ہیں گھر آپ کا اچھا, آپ کے گھر اچھا نہیں ہوتا. تو ایک بندہ جہاں بندہ ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے اس چیز کو, اس کے لیے اس چیز کو بڑا مشکل ہے, اس لیے اس کو سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ یہ میرا مکسچر صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کانکریٹ کا, یا پھر آپ کو ریڈی مکس لینا پڑتا ہے کانکریٹ پلانٹ سے, وہ مہنگا بہت پڑتا ہے, اس میں پھر بچت نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ اس میں بزنس میں آپ کو سر پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے. جس طرح ابھی پورنگ ہو رہی ہے, پورنگ میں تقریباً 6 گھنٹے لگتے ہیں, جو کانکریٹ پور ہے وہ پہلے مکس ہوگا, پھر ساتھ پور ہوگا, آپ کو پورا دن وہاں رہنا ہے. اس میں آپ رہتے ہیں, پھر اس میں رہتے ہیں, یا میرے 1-2 آپ آؤٹ سائڈ پہ نا بندے بھی لگ سکتے ہیں جو لیب ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, آپ تھرڈ پارٹی سے لے کے رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی کر سیلری سکتے پہ بریک بیس پہ, ان کو آپ ڈے بیس پہ بھی لا سکتے ہیں. اچھا, ان کو آپ ڈے بیس پہ بھی لا سکتے ہیں. اگر خود نہیں ہے تو ایسا کوئی بندہ ٹیکنیکل لازمی رکھیں جو چیک کر رہا ہے بیچ صحیح بن رہا ہے کانکریٹ کا کہ نہیں. بہت ضروری ہے, اس کو آبزرو کرنا بہت ضروری ہے, اور بندہ ان سے ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اور پلس آپ کو تھوڑا سا پھر بھی چیک رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ٹھیکیدار اس کو ملا لیتا ہے, لالچ دے دیتا ہے. ہاں, تو انسان جب زیادہ کام کرتا ہے ہر جگہ نہیں پریزنٹ ہو سکتا, بس آپ میٹیگیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو, کم سے کم کر سکتے ہیں. تو جہاں پریزنٹ ہو سکتے ہیں وہاں ہوتے ہیں, جہاں نہیں ہوتے ہیں وہاں میک شیور کرتے ہیں کہ کچھ غلطی گنجائش بہت تھوڑی ہو. صحیح. تو اس کے اندر یہ والا سب سے, جب گھر بن رہا ہوتا ہے, ایک بھی بات ہے, کوئی بلڈنگ بن رہی ہے, سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ کون سا ہوتا ہے اس کا؟ سب سے امپورٹنٹ تو اس کی دیکھیں سوائل ٹیسٹنگ ہے. ہمارے ہاں جو وہ بھی نہیں کی جاتی. اب سوائل ٹیسٹنگ جب میں کراتا ہوں تو مجھے کاسٹ آتی ہے تقریباً 35-40,000. اچھا. ہاں, اور جو زیادہ 2 بور والی کرائیں تو 70,000 بھی ہو جاتی ہے, جس میں جگہ زیادہ شک ہے, جس پہ 5 بور بھی کرتے ہیں, 2 بور بھی کرتے ہیں, اور سب سے آسان والا 10,000 دن تو رپورٹ مل جاتی ہے. ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں. تو وہ زیادہ تر لوگ تو وہی کرتے ہیں, 10-15 ہزار روپے دیتے ہیں, وہ آپ کی جیولوجیکل سروے والے. جو اسلام آباد منڈی کی زمین ہے فار ایگزامپل, یہ تو صحیح نہیں, پہاڑی زمین ہے میرے خیال سے. نہیں, کافی جگہ ابھی 11 سارا فلنگ ہے. اب میں نے 11 میں گھر بنایا, وہاں پہ ساری فلنگ کی زمین تھی, اس میں پھر آپ کو پائلنگ کرنی پڑتی ہے, پھر رافٹ آپ کو پراپر رافٹ بھی ڈالنی پڑتی ہے. رافٹ بہت مہنگی پڑتی ہے, تو رافٹ بہت ہی مہنگی پڑتی ہے. آپ کے گھر کی جو بیسمنٹ کی جو رافٹ ڈالنی پڑتی ہے, رافٹ بیسیکلی ایک کانکریٹ اور اسٹیل اسٹرکچر ہوتا ہے, جو بیڈ بنتا ہے نا, نیچے ایک بیڈ بنتا ہے, اس کا کانکریٹ پور ہوتا ہے. سارا ویٹ جو ہوتا ہے نا, گھر اپنی جگہ پہ کیوں پڑا ہوا ہے ادھر, کسی جو آپ کی بلڈنگ ہوتی ہے وہ چپکی ہوئی نہیں ہوتی زمین سے, وہ اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ دھسی ہوئی ہوتی ہے زمین میں, وہ موو نہیں کرتی, دھسی ہوئی ایسے ویٹ پڑا ہوتا ہے یوں, وہ لیفٹ رائٹ ہوتا نہیں ہے, ویٹ پہ بلڈنگ اپنی ویٹ پہ کھڑی ہوتی ہے. ارتھ کوئک آتے ہیں تو پھر وہ گر جاتی ہے. ہاں, ارتھ کوئک آتے ہیں تو وہ تو ڈفرینٹ ہے نا, کہ آپ کے کانکریٹ کیسا تھا, آپ کا اسٹیل کس گریڈ کا تھا, اور اس میں لچک کتنی تھی, پھر آپ کے زیادہ آپ کی گریڈ کی جو اسٹرکچر انجینئر وہ ڈیزائن کرتا ہے بلڈنگ کو, کہ یہ کتنے گریڈ ہے, یہ 8 ریکٹر اسکیل پروف ہے, یہ 9 ہے. یوزلی اسلام آباد میں 8 کرتے ہیں, حالانکہ 9 ہونی چاہیے. ہم فالٹ لائن پہ ہیں, لاہور میں بچت ہو جاتی ہے, ہم فالٹ لائن پہ, اسلام آباد میں, ہاں اسلام آباد میں زیادہ, ہاں تو ہم فالٹ لائن پہ, تو ہمیں تھوڑی زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے, اس لیے اسلام آباد میں گھر بنانا زیادہ کاسٹلی ہے کمپیئر ٹو لاہور. صحیح. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ بتا رہے تھے. پہلا اسٹیپ تو یہ تھا کہ سوائل ٹیسٹنگ. سوائل ٹیسٹنگ کے بغیر آپ کا اسٹرکچر ڈرائنگ نہیں بن سکتی. اسٹرکچر ڈرائنگ وہ ہے کہ دیواریں کتنی ہوں گی, کس دیوار پہ کتنا لوڈ پڑے گا, آپ کا پلرس کتنے کہاں دینے ہیں, آپ نے دیواریں کہاں بنانی ہیں, آپ نے کتنا اس بلڈنگ پہ لوڈ ڈال سکتے ہیں, آپ کتنی منزلیں بنا سکتے ہیں, وہ سب کچھ سوائل ٹیسٹنگ پہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح ایک سوسائٹی ہے, وہاں پہ سوائل ٹیسٹنگ کے بغیر اپارٹمنٹس بنے ہیں, اور وہاں پہ بڑا ایشو آ رہا ہے, 10 رہے اپارٹمنٹ وہاں پہ, تو آئی ول ناٹ ٹیک نیمز. تو وہ اٹس ویری 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 ڈینجرس, ویری ڈینجرس. وہ لوگ کی جان ہے خطرے پہ, لوگوں کی جان خطرے پہ, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اور بس وہ, اور پیسے پریمیم. ہاں پیسے پریمیم ہے. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ وہ افورڈیبل ہاؤسنگ کے نام سے, ہاں وہ پریمیم ہاؤسنگ ہے, اور پیسے بہت زیادہ. تو یہ اسٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سوائل ٹیسٹنگ سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, کیونکہ آپ کی ساری بلڈنگ کی جو اسٹرینتھ, جو اسٹرکچر انجینئر بزانی ہے نا, وہ سوائل ٹیسٹ پہ بیسڈ ہے. اب جس طرح کچھ علاقوں کی ہماری بڑی ہارڈ سوائل ہے. اچھا, ہارڈ سوائل اچھی ہوتی ہے, اس پہ آرام سے بنتا ہے, اس پہ آپ کو رافٹ بھی. کون سے علاقے ابھی نہیں, آپ کے جو یہ ادھر کے سیکٹر, جو مین پرانے سیکٹر ہیں, ان کی ہارڈ زمین تھی. آپ کی ممتاز سٹی کی کافی زمین ہارڈ ہے, آپ کی ٹاپ سٹی کی کچھ زمین کافی ہارڈ ہے, لیکن آپ کی جو کچھ ایریا جو نالوں کے پاس ہیں, جن سوسائٹیوں سے نالے گزر رہے ہیں, وہ وہاں پہ ساری فلنگ کی ہوئی ہے, جہاں پہ کھڈے تھے, کیونکہ ہماری پٹوار کی لینڈ انڈیولیٹنگ لینڈ ہے, فلیٹ نہیں ہے. خطرناک بنا ہوا ہے 11 پہ نالے کے پاس چیزیں بنی ہوئی ہیں, خطرناک. ڈپینڈ کرتا ہے انہوں نے پائلنگ کی کہ نہیں, تو کنسٹرکشن میں ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں انسان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے, کسی بھی سرفیس پہ بنا سکتے ہیں بلڈنگ, ڈپینڈنگ کہ ٹیکنالوجی صحیح یوز کی, کہ 45 صحیح کیا گیا کہ نہیں.
नाले के पास ही बन सकती है बिल्डिंग। सस्ते वो इसी वजह से ना, वो वैसे इसी वजह से रेट उनका कम है, लेकिन नहीं रेट तो उनका कम उसकी वजह से क्योंकि वहाँ पे एक तो सड़कें बहुत तंग हैं, दूसरा कोई वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, गैस पानी बिजली के मसले हैं, गैस है बस प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, गैस तो खैर हाँ। पूरे मुल्क में इस वक्त कोई साल से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा, एक साल से कनेक्शन बंद है, गैस तो पूरे मुल्क में इशू है। नए जो अपने घर भी बनाता है वो बेचारे LPG सिलेंडर रख रहे हैं अपने घर में ही, जो कि बड़ी जाती है, लेकिन क्या करें। हाँ क्या तो वो उनकी लोकेशन का इशू है क्योंकि वो बिल्कुल एक आबादी कच्ची स्लम के बीच में बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब जो गुजरते हैं तो आप स्लम से ही गुजरते हैं, तो उनकी लोकेशन की वजह से उनकी प्राइसेस कम है, अच्छा और कोई वजह नहीं है, लेकिन वो भी कम नहीं है, ठीक ठाक। हाँ वो तो मेरी ठीक ठाक है, लेकिन इस्लामाबाद के हिसाब से आप देखें ना, इस्लामाबाद के हिसाब से देख थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ पे दो अप्रोच रोड्स बहुत गंदी हैं, बहुत अंदर घुस के बाज़ारों से घुस के लो सोशल इकोनॉमिक एरिया से गुजर के वहाँ पे हैं। फिर आपकी जो जगह की कीमत होती है वो जो पॉपुलेशन वहाँ रह रही होती है उसके हिसाब से भी होती है। एक अच्छी लोकेलिटी जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ हमेशा महंगी होती है रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन। हाँ ये भी है, एक नेबरहुड जिसे हाँ, जैसे सेफ नेबरहुड है जिसपे अच्छे लोग रह रहे हैं, सारे माहौल अच्छा है, वहाँ की कीमत ज़्यादा होगी रिगार्डलेस वो कहाँ पे है। बिल्कुल ये भी इशू, तो वहाँ पे थोड़ी सी नेबरहुड का भी इशू है, तो इस वजह से भी वो सस्ती है। हाँ इस वजह से भी वो सस्ती है। सही, तो उसमें फिर ये स्टेप सॉइल टेस्टिंग हो गया, उसके बाद जो छत डलती है वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सॉइल टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग आपकी रिपोर्ट आप देते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर को और उसको आर्किटेक्चरल प्लान्स देते हैं अपने कि ये मेरे यहाँ पे कमरा होगा, यहाँ बेड होगा, यहाँ ये होगा। उसके बाद वो स्ट्रक्चर प्लान डिज़ाइन करता है जिसमें आपको बताता है वो कि आपने कितनी स्ट्रेंथ की आपने डालनी कंक्रीट, कितना सरिया डालना है, किस ग्रेड का सरिया डालना है, किस तरह से करना है, उसके बाद वो होता है। सही, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप सबसे पहले खड्डा करते हैं, ठीक है। खड्डे के बाद आप खड्डे में एक राफ्ट डालते हैं, अगर आपका राफ्ट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, राफ्ट डालते हैं। उसके ऊपर फिर आपकी दीवारें खड़ी होनी शुरू होती हैं, पिलर्स खड़े होने शुरू होते हैं। फिर जो छत है वो क्योंकि छत भी लोड बेयरिंग चीज़ है, तो छत पे भी जिस तरह राफ्ट में मोटा मैश होता है, छत पे एक पतला मैश, छत का भी ना एक वेब बनता है स्टील का, फिर उसके अंदर कंक्रीट पोर होती है, फिर ऊपर दीवार दोबारा बनती है जो लोड, क्योंकि घरों में दीवारें लोड बेयरिंग होती हैं, कॉलम्स इतने ज़्यादा नहीं होते। वो जो हैवी स्ट्रक्चर हो उसमें एक आध कॉलम दे देते हैं, किस तरह आपकी पोर्च का लंबा वायर निकल रहा है एक स्लैब, तो उसमें कॉलम दे देते हैं कि स्लैब को सपोर्ट चाहिए होती है। अदरवाइज घरों में ज़्यादातर स्ट्रेंथ जो होती है ना वो दीवारों पर खड़ी होती है। अच्छा, वो बुनियादों पे नहीं होती इतनी? बुनियाद नीचे है ना, हाँ, बुनियाद के ऊपर दीवारें हैं, जो स्लैब है वो दीवारों पे टिका हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, वो उसको दीवारों ने सपोर्ट दिया। कंपेयर टू अ प्लाजा में पिलर्स जाते हैं, प्लाजा फ्रेम स्ट्रक्चर में आता है, राफ्ट डलती है, कॉलम डलते हैं, कॉलम स्लैब्स को उठाते हैं, फिर कॉलम डलते हैं। आप सारी दीवारें तोड़ भी दें प्लाजा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में आप दीवारें नहीं सारी तोड़ सकते। अच्छा वो खड़ा रहेगा प्लाजा? प्लाजा अपने कॉलम्स पे खड़ा है, प्लाजा दीवारों पे नहीं खड़ा हुआ। ठीक ठीक ठीक, ये फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद आपने स्लैब डाला, फिर आपने दोबारा दीवार डाली, फिर दोबारा स्लैब डाला, और फिर जो है आपने ममटी डाली अपनी। ये स्टेप है इसके। ये जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है ना फिर बड़ा इजी मेथड, ये बड़े आराम से ऊपर चलता रहता है स्टेप वाइज। वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो रिपीट होता जाता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे वाला है, बुनियाद है। हाँ बुनियाद है, और आपने पहली छत जो डाल दी उसके बाद वही रिपीट होता है, फिर प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, नए बंदे को अगर आप बुनियाद वाले पार्ट से निकाल देना घर के, फिर वो आगे कर लेता है खुद ही, क्योंकि उसको समझ भी आ जाती है। एक दफ़ा आप देख लें सारा, उसके बाद वो रिपीट होता है। उसके बाद फिर उसका प्लास्टर करते हैं सारा, जो सीमेंट से उसको प्लास्टर करके, इसको आप कहते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप उसको पानी शानी देते हैं। पानी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोग पानी भी नहीं देते। नहीं, अच्छा कंक्रीट को पानी ना दें, सीमेंट को पानी ना दें, वो स्ट्रेंथ नहीं पकड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको क्योरिंग कहते हैं हम पानी देने को। मैं वैसे पहले समझता था पानी बस दे देते हैं, ऑप्शनल दे दो, नहीं दे दो। हाँ, लोग यही समझते हैं। ठेकेदार को भी कहता है सर जी कुछ नहीं होता, होता है। जब तक पानी चूसे ना सीमेंट या कंक्रीट, वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ता, पूरी स्ट्रेंथ में नहीं आता। सही 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 सही। तो बड़ा ज़रूरी है कि इसको आप पानी दें। उसके बाद फिर सारी फिनिशिंग वगैरह होती है। उसके बाद साथ दीवार, पहले दीवारें चुनते हैं, दीवारों को पानी देते हैं, फिर सीमेंट उस पर प्लस्तर होता है उसको पानी देते हैं, फिर 10-15 दिन आप घर ग्रे स्ट्रक्चर बना के उसको पानी देते हैं, उसको पक्का मजबूत होने देते हैं, फिर उसको 15 दिन मजीद ड्राई होने देते हैं। अच्छा अच्छा, वरना उस पर वेट पे पेंट करेंगे तो पेंट उखड़ना शुरू हो जाएगा। वो एक बार किसी दोस्त ने कर दिया था गलती से, फिर दोबारा किया था। दोबारा किया था, हाँ बस यही होता है। तो नए बंदे को इस बिज़नेस में नुकसान बहुत होगा कि इस तरह की गलतियाँ करेगा, मटेरियल का, हाँ ये गलतियाँ करेगा, पेंट उसके खर्चे पे आएगा, फिर वो बिल्कुल आएगा। तो वो ये, उसके बाद फिर आप फ्लोरिंग करते हैं, टाइलिंग, पेंट वगैरह सारा फिनिशिंग हो, तो फिर अपने हिसाब से होता है। नहीं बेसिक आपकी ये कि बुनियादें सॉइल टेस्ट हो आपका, बुनियादें सॉइल टेस्ट आप अच्छी कंपनी से कराएं, और वो प्रॉपर बोर करें, अंदर तक डेप्थ तक जाए, 60-70 फीट जाते हैं वो चेक करने के लिए कि आपकी सॉइल की कैसी है, कहाँ पे सख्त ज़मीन आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ तक फिर उसको खुदाई करें, वहाँ तक वो बोर करते हैं 60 फीट तक, देखते हैं कि आपकी कितनी ज़मीन, नरम मट्टी ऊपर कितनी है, ऊपर इतनी 10 फुट नरम है, फिर थोड़ी सख्त हुई, फिर ज़्यादा सख्त होगी, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर अलग बनेगा। अगर शुरू से सख्त थी स्ट्रक्चर अलग बनेगा, अगर पूरी 12-15 फुट फिलिंग है फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेगा। सही सही। इसका मतलब है कि जितने भी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे फिलिंग में वाले प्लाट होते हैं, तो उनको चाहिए वो बनाने से पहले
سوائل ٹیسٹنگ کریں. ہاں لازمی. اور یہ لوگوں کی باتوں میں نہ ہے کہ سر 10,000 میں ریپ کا ریڈی ہو جائے گا, سارے ایک جیسے ہی ہوتے, نہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ساتھ بھی پلاٹ ہے نا, ایک نالے کے پیچھے ہے, ایک تھوڑا سا آگے ہے, تو وہ جو نالے کے بالکل ساتھ ہو سکتا ہے وہ کھڈا ہو, وہاں پہ فلنگ کی انہوں نے, آپ کو کیسے پتا؟ اور وہ سوائل ٹیسٹ میں صحیح آ رہا تھا پورا سوائل ٹیسٹ میں, کیونکہ پوری ایسے نا پوری لیئر نکال لیتے ہیں, پوری کیوب جو ہے آپ کا سلنڈر نکال لیتے ہیں. اچھا پورا سلنڈر نکال لیتے ہیں, وہ پورا سلنڈر ٹائپ نکالتے ہیں بار کھود کے. اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو لیئر وائز بتا جاتا ہے کہ اس میں کتنے فٹ کیا تھا, کہاں پہ سخت زمین تھی, کہاں پہ پتھر ہے, کہاں پہ کیا ہے. تو یہ کام تو پلاٹ لینے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں, پلاٹ لینے کے بعد آپ کر سکتے ہیں. آپ کو پوزیشن پلاٹ لیتے ہیں, پوزیشن لیتے ہیں اس کا. نہیں اگر پلاٹ بعد میں فلنگ والا نکلا تو آپ گئے آپ کی قسمت. لیکن ایریا میں نالج یوزلی ہوتا ہے, پراپرٹی ڈیلرس کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ جو یوزلی یہاں پہ مقامی لوگ ہیں نا, بیسیکلی یہ تو 65 میں شہر آباد ہونا شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں گاؤں والے نا, ان کو اس کا پتہ ہے, اس کا اسٹرکچر ہے نا شہر کا جو ٹرین ہے, ان کو آئیڈیا ہے اس سے. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے باوجود سن کے کہ جی یہاں کھڈا تھا, یہاں نالے تھے, یہ انہوں نے جگہ بھری ہے. پھر جو 20 سال پہلے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا, جنگل تھا. جو پراپرٹی ڈیلرس پرانے ان کو بھی پتہ سر جی ادھر سے پانی گزرتا تھا, جس طرح 11 میں ایشو آیا تھا, ایک سڑک سے پانی گزر جاتا ہے کیونکہ واٹر کا نیچرل وے روکا ہوا ہے. ہاں بالکل. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار سوسائٹی نے غلط بنایا, وہ جگہ غلط ہے, سوسائٹی نے کچھ نہیں غلط کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سوسائٹی نے غلط کیا نا, وہ تو پانی کا نیچرل وے بلاک کیا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو سیوریج سسٹم وہ صحیح نہیں ہے. دیکھو سیوریج سسٹم کا پانی تو نہیں ہے, وہی کہہ رہا ہوں, وہ تو آپ کا برساتی نالا ہے, وہی سیوریج سسٹم میں تو نہیں آتا برساتی نالا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس خراب ہے, کہ اس وجہ سے اوور فلو ہو گیا اور سارا خراب. نہیں, وہ برساتی نیچرل, وہ کئی 100 سالوں سے وہ نیچرل پانی کا پاتھ وے تھا. اگر آپ پانی کا پاتھ وے آپ نے بلاک کیا تو اس کو آلٹرنیٹ پاتھ وے تو دینا. اب اس کو نہیں ملتا پانی کا, تو مشہور ہے اپنا راستہ بنا لیتا. تو ابھی یہ فیوچر میں کیا ہوگا پھر اس کا؟ ہر بار نہیں ہوگا, ایسے ہی ہوگا, ہر بار سیلاب آئے گا ادھر. اور وہ پوسٹ سیکٹر اتنا مہنگا سیکٹر, اب تو سارے ہی پوش ہو گئے. ہاں سارے پوش ہو گئے. تو میک شیور کہ آپ کے پراپر سوائل ٹیسٹنگ ہو, صحیح پراپر طریقے. اس کے بعد اس کو سارے اس کے بعد تو یعنی ایک بندہ جب آتا ہے اس بزنس کے اندر, نیا بندہ جاتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا کسی دوست یار سے, اس کو پہلے 1-2 پروجیکٹس میں نا, ہاں دوست یار کوئی ہو جو کنسٹرکشن کرتا ہو, اس کو ڈیفینیٹلی انوالو کریں, اس سے پوچھیں, مشورہ لیں. اور ویسے ہی چلتے پھرتے آپ کسی گھر بنتا دیکھ رہے ہو, کسی کی بنیاد کھودتے دیکھ رہے ہو, رک جائیں, ٹھیکیدار سے گپ شپ مار لیں, پوچھ لیں یار کیا ہو رہا ہے, آپ کیا پروسیس ہے, آپ کیا پروسیس. پھر یوٹیوب ویڈیوز ہے, اب ایک چینل ہے فیس بک پہ ہے, ایک پیج گرو جی کے نام سے, وہ انڈین لڑکا ہے. اچھا, وہ بہت اچھا, ہاں بہت اچھی ٹپس دیتا ہے, اور بڑی سمپلیفائی کر کے کہ کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں, کون سی ٹھیکیدار کس طرح سے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. وہ بڑا اچھے, اس کی چھوٹی 60 منٹس کے 100 منٹس کے کلپ ہوتے ہیں, 100 سیکنڈس کے, سوری, وہ بہت اچھا آپ کو گائڈ کر لیتا ہے. تو میں نے بھی انہیں چیزوں سے سیکھا, کیونکہ ہم نے بکس تو نہیں پڑھی اس چیز میں. ہاں کیونکہ وہ اتنا ٹائم تو نہیں کیا, لیکن بکس پڑھنے والوں سے پریکٹیکل نالج بہتر ہوتا ہے, ان کا زیادہ ہوتا ہے, جن لوگوں نے پریکٹیکل کام کیا ہوتا ہے. بہترین. ہاں پریکٹیکل نالج سے زیادہ کچھ نہیں, ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ نالج لیں, اس کے بعد تھوڑا سا ہر فیلڈ میں گھسنے سے پہلے آپ کو تھوڑی ریسرچ تو کرنی چاہیے. اس میں تھوڑا سا نا ایک کہ کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں, وہ بھی اس بزنس میں, لیکن کوئی یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ کافی عرصے سے ہیں, اس لیے وہ کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی نہیں پڑھے لکھے, ہم بھی چلے جاتے ہیں اس فیلڈ کے. دوسرا اس فیلڈ سے ایک بڑی چیز سیکھی ہے کہ یو گیٹ وٹ یو پے فار. اچھا ٹھیک ہے, اب اس طرح ہے جس طرح اب لیبر ہے, لیبر آپ کو 300 روپے میں بھی ملتی ہے, لیبر آپ کو 600 روپے میں ملے گی. اب بندہ تو کیا کہتے ہیں 300 والے لے لیتے ہیں, کوئی فرق نہیں, کو بہت فرق ہے. اچھا, بہت زیادہ فرق ہے. 300 والے کے کام میں اور 600 والے کے کام میں بہت زیادہ فرق ہے. آپ ایز این لیزینس یا پھر اس کا نہیں, اس کی کرافٹ مین شپ میں, اس کا کرافٹ مین شپ بہت بہتر ہے. اچھا, جو ٹائل لوگ لگاتے ہیں, اچھا ٹائل لگانے والے کی ٹائل بالکل جڑی ہوگی, پتہ نہیں چلے گا. ہاں, جو آپ پیسہ بچائیں گے جہاں پہ, وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کام مزے کا نہیں ہوا. وہ گیپ نظر آتا ہے, ٹائلیں پیچھے ہوئی ہوتی ہیں. ہاں, ٹائلوں کے پیٹرن میچ نہیں کرتے. اب ٹائل میں ایک یوں پیٹرن ہے اور اگلا یوں کنٹینیو ہو رہا ہے, وہ الٹی لگا دے گا, آپ کے ٹائلوں کا پیٹرن ہی میچ نہیں کرے گا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو نو کہ آپ یو گیٹ وٹ یو پے فار, بٹ یو آلسو نیڈ ٹو نو کہ کہیں 300 والا بندہ آپ سے 600 تو نہیں لے رہا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے 300 والا آپ کو 600 بول کے چپکا دے. ہاں کہ میں ایکسپیرینس. ہاں, تو یہ بھی ایک ہرڈل ہے. یو نیڈ ٹو نو کہ ایک تو آپ نے اچھا بندہ رکھنا ہے, بٹ یو نیڈ ٹو نو کہ یہ کہیں سستے والا تو نہیں ہے مجھ سے زیادہ پیسے لے رہا. اور اس کا فیڈ بیک طریقہ ہوتا ہے, وہ آپ کے ریفرل بیس پہ چلتا ہے. جی فلانے بندے نے میری جگہ پہ کام کیا تھا, بڑا اچھا کیا تھا, آپ اس سے کرا لیں, پھر آپ پتہ کراتے ہیں. تو یہ بڑی بیک گراؤنڈ چیک بڑا ضروری ہے ٹھیکیدار کا. زبردست. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ایک ضروری, ایک نئے بندے کے لیے ضروری, بہت ضروری ہے. ورنہ نقصان ہوگا, چیزیں صحیح نہیں پڑیں گی, غلطیاں ہوں گی, اور جب بکے گا پھر نام بھی خراب ہوگا. اگر پتہ نہیں بکے بیچے یا خود رہیں گے تو تنگ ہوں گے, اپنے آپ کو ہی کوسیں گے یار یہ کیا کیا میں نے. پھر آپ تنگ آگے بیچیں گے تو پھر لے گا بھی, لینے والا بندہ ہی پیسے کم لگائے گا. دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ ٹیکنیکل لوگوں کو انوالو کرنے سے کتراتے ہیں ہر جگہ پہ. جس طرح اب ایک کام ہے کہ آپ 10,000 روپے لیتے ہیں انجینئر سائٹ وزٹ کے, 10,000 بچا لیتے ہیں, ٹھیکیدار دیکھ رہے ہیں, نہیں, آپ 10,000 دیں یار, آپ انجینئر کو وزٹ کرائیں. صحیح. آپ اپنے آرکیٹیکٹ کو وزٹ کے پیسے دیں. یار آرکیٹیکٹ نے کیا کرنا ہے, یہ تو ٹائلیں میں بھی بتا دوں گا ایسے لگنی ہے. نہیں, آپ لوگوں کو پیسے دیں. ہمارا ہر بندہ ہی اس طرح سے کرتا ہے. آپ ایون ڈاکٹرس انکلوڈیڈ,
آپ کس کو کوئی اور مسئلہ ہوگا نا, آپ جنرل میڈیسن ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے, وہ ٹیک اوور کر لے گا, آپ کو ریفر نہیں کرے گا اسپیشلسٹ کے پاس, وہ کہے گا سارا پیسہ مجھے دے دو بھائی. تو یہ بڑا مسئلہ ہے, ریفرل سسٹم ہمارے ملک میں نہیں لگتا. لوگ ریفرل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے, ہم نے کام کیا ان کے ساتھ. بالکل بالکل. تو یہاں پہ ہر بندہ چاہتا ہے سارے میں ہی کما لوں. وہ جو بیک پین کا بندہ ہے, جو پین کا بندہ ہے, وہ آئی کے اندر گھسے گا ہی نہیں گھسے گا, کبھی بھی نہیں پنگا لے گا, کبھی بھی نہیں لے گا. لائسنس کینسل ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ان پہ لا سوٹس ایسے پڑتے ہیں کہ وہ بچ نہیں سکتے. ہمارے بتا رہے تھے ڈاکٹر, اگر ایک لا سوٹ بن جائے ڈاکٹر کے اوپر, وہ زندگی بھر کبھی بھی اپنا پرائیویٹ کلینک نہیں کھول سکتا. دوسرا یہ کہ وہاں پہ ڈاکٹرس کو انشورنس لینی پڑتی ہے اگینسٹ لا سوٹس, خود تو پے نہیں کر سکتے وہ, تو انشورنس ہے. تو یہاں پہ یہی ہے کہ ہم لوگ نا فیلڈ اسپیشلسٹ کو کبھی انوالو نہیں کرتے. بلانا چاہیے نہیں. دیکھیں آپ نے پہلے, آپ کا جو پہلے رافٹ کا سریا بندہ ہے, آپ بلائیں اس کو, دیکھیں سارا صحیح بندہ ہے, ہر جوڑ صحیح ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ جب دوبارہ سلیب ڈال رہے ہیں اس کو پھر بلائیں, صحیح, ٹھیک ہے, اس کو پھر بلائیں, وہ پھر چیک کرے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگلی سلیب ڈالیے, پھر بلائیں, پھر چیک کرے. ہر اسٹیپ پہ جو ٹیکنیکل ہے آپ اس کو بلائیں, وہ آ کے انسپیکٹ کرے کہ آپ کی ٹیکنیکل چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں. تو وہ آپ کے 4-5 وزٹ لگیں گے, 50,000-60,000 روپیہ دیں اور آپ کا کام صحیح ہے. اسی طرح آرکیٹیکٹس کو آپ وزٹ دیں, دیواریں صحیح بن رہی ہیں, دروازوں کے سوراخ صحیح بنائے کہ نہیں, کیونکہ ان کے جو میپس ہوتے ہیں جو یہ بناتے ہیں وہ بڑی ٹیکنیکلی ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں, اس میں چھوٹی ہر چیز کی میجرمنٹ ہے. مطلب ایک سوراخ ہے وہ 10 بائی اتنے کا, اتنے بائی اتنے کا, تو اب آپ ان چیزیں سے ناپیں گے تو نہیں کھڑے ہو کے, آپ اتنی خواری کوئی بھی نہیں کرتا. نہ ہی آپ کو وہ اتنی گچمچ ہوتی ہے کہ آپ کو ان کا آرکیٹیکچرل میپ سمجھ بھی نہیں آئے گا, وہ پڑھنے کو, اس کو سمجھنے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے. تو آپ آرکیٹیکٹ کو بلائیں, 3-4 وزٹ آرکیٹیکٹ کے لیں, 3-4 وزٹ آپ اسٹرکچر انجینئر کے لیں, تو آپ کے گھر میں کبھی ایررز نہیں ہوں گے, غلطی نہیں ہوگی. ورنہ آپ پہلی دفعہ بھی بنا رہے ہیں نا, آپ کے گھر میں غلطیاں نہیں نکلیں گی, وہ غلطیاں بچانے. ایک عام بندے کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنا گھر بنا رہے ہیں, بالکل اسی کے لیے ہی میں بتا رہا ہوں کہ اس کی غلطیاں نہیں نکلیں گی. وہ غلطی اگر ایک غلطی کر بھی دی نا, نیکسٹ وزٹ پہ وہ آیا, وہ آپ کو اسی وقت ٹھیک کر دے گا, بجائے اس کے اگلے اسٹیپ پہ جائیں, بولے گا اس کو توڑو, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ دوبارہ اس کو ٹھیک کریں. یہ کافی اچھی انسائٹ ہے, کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک کہ جنہوں نے ہمارے گھر بنائے لوگوں نے, جتنے بھی بنائے ہیں, کہ جو آرکیٹیکٹ کو بلائیں یا پھر نہیں بلاتے, کہتے ہیں مستری ہے نا بس, ٹھیکیدار ہے, ٹھیکیدار آل ان آن. اور ٹھیکیدار کون ہے؟ ٹھیکیدار وہ بندہ جس کے پاس میٹرک کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, وہ بندہ ٹھیکیدار ہے, وہ بندہ ٹھیکیدار ہے. لیکن اب جو وہ کام کر رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے کر رہے ہیں, لیکن ایرر ہے. لیکن اس کا ایکسپیرینس کس سے ہے؟ اس سے پچھلے ٹھیکیدار سے جو کہ میٹرک پاس نہیں تھا, اس کا پچھلا کس سے؟ اس ٹھیکیدار سے, اس سے سینئر سے جو کہ میٹرک پاس نہیں تھا. تو یہ نسل در نسل نا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سنی سنائی باتوں سے, جو ہو سکتا ہے 50 سال سے چل رہی ہے, 50 سال میں, اور ابھی میں ٹیکنالوجی کا بڑا فرق آ چکا ہے, چیزیں ڈفرینٹلی ہوتی ہیں, رولس چینج ہو چکے ہیں چیزوں کے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اسی نالج پہ چل رہے ہیں. وہ بنا تو دیں گے بظاہر ٹھیک چیز ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے اندر سے اسٹرینتھ اس کی ٹھیک ہو یا نہ ہو, آپ کو نہیں پتا. بالکل یہ تو ہے. اس کے اندر تو یہ کافی امپورٹنٹ ویسے چیز تھی یار, کہ جو بہت سے لوگ مس کر دیتے ہیں, تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے اندر تو یہ سارے جو ایشوز ہیں, ٹیکنیکل چیزیں ہمیں کافی اس پہ ہو گیا. تو اس کے اندر اگر اس کے اوپر آئیں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا, ہم جو بات کر رہے تھے, جو دوبارہ اس پہ آتے ہیں کہ پاورفل لوگ, انفلوئنشل لوگ سارے ریئل اسٹیٹ کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک سروائیو کرنا اور لے کے چلنا ایک مشکل کام ہے, ہر بندے کا کام نہیں ہے. آئی تھنک ریئل اسٹیٹ تو از اے بزنس فار اینی بڈی. پلاٹ لے لو, چھوڑ دو, 10 سال میں مہنگا ہی ہوگا, نیچے نہیں آتا, کہیں بھی لے لو. سوسائٹیز کی ہم بات کر رہے تھے. ہاں, سوسائٹی بنانا وہ بہت کمپلیکیٹ کام ہے, وہ تو ایک ٹائکون کا کام ہے, وہ عام بندے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا, سوچنا چاہیے بھی نہیں. مطلب آپ 2000 کے نام زمین لیں, پھر زمین پہ قبضہ لیں, قبضے میں 2000 کے نام سے 4 کنال والے لوگ بیچیں گے, بولیں گے ہم نہیں بیچتے. آپ کی زمین کے بیچ میں 4 دیواری مار دیں گے اپنی زمین. اس پہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہم جو شروع میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بعد سر نے شروع کیا تھا ریئل اسٹیٹ, ان کے جو ہرڈلس پیش آئے تھے, ان کی ہرڈلس یہی تھی کہ زمین کی پروکیورمنٹ میں, کہ زمین آپ نے خرید بھی لی ہے, لوگ قبضہ نہیں چھوڑتے, گاؤں کی ہوتی ہے نا, بیچ بھی دیں گے, قبضہ بھی نہیں چھوڑیں گے, وہیں پہ کھڑیں گے, پھر لڑائی جھگڑا کرو ان سے. جتنے آپ کی سوسائٹی اونرز ہیں ان سب کو رکھنے پڑتے ہیں قبضہ لینے والے لوگ. اچھا ٹھیک ہے, اچھا یہ بات ٹھیک ہے. پھر یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قبضہ گروپ آ گیا, بغیر پیسے دی قبضہ کر لیا. میرے خیال سے یہ الٹا بھی ہے, کہ پیسے دینے کے بعد بھی یہ الٹا زیادہ ہے. گاؤں کے جو بدماش ہیں, وہ ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی بدماش پارٹی ہوتی ہے, وہ زمین بیچ بھی دیتے ہیں, وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں, چھوڑتے بھی نہیں. آپ جائیں ویپن نکال لیتے ہیں, پولیس بھی ڈرتی, کیونکہ ابائی ان کا علاقہ ہے, کئی سو سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں لوگ, 2-3 نسلوں سے رہ رہے ہیں, ان کی پولیس بھی ان کے خلاف نہیں جاتی, وہاں کوئی بھی نہیں جاتا. تو ان سے کس طرح سے آپ نے زمین کا قبضہ واپس لینا ہے, پھر وہ پیسے اور مانگتے ہیں. پھر کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں دیتے. اب 2003 میں اگر آپ نے زمین ان سے خرید لی تھی اور 2022 تک وہ آپ کی زمین پہ قبضہ نہیں چھوڑے, تو وہ تو آپ کروڑ روپے کنال مانگیں گے. جو اس ٹائم انہوں نے لاکھ روپے کنال میں دی تھی, بیچ دی تھی, اب وہ اس کا کروڑ روپے کنال مانگتے, کروڑ روپے دے دیں ہم چھوڑ دیں گے. اس لیے پھر وہ بندے رکھنے پڑتے ہیں ہم کو لازمی, اس لیے ہمیں تو نہیں ان کو ہاں, سوسائٹی والوں کو رکھنے لازمی پڑتے ہیں اس طرح کے بندے.
یہ بھی نہیں کہوں گا سارے ایسے ہیں کہ اپنی بیچی ہوئی خریدی ہوئی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں, نہیں, لوگوں کو بھی کرتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو بھی لے لیتے ہیں, بعد میں ان کو پونے دام پیسے دیتے ہیں, جو بڑے ہمارے جو بڑی سوسائٹی نامور لوگ ہیں, اب نام کا نام بھی نہیں لے سکتے, وہ تو اپنے پیسے سے تو نہیں کرتے, پہلے قبضہ کرتے ہیں, پھر لوگوں کو زبردستی کہتے ہیں. 100% تو ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بڑا برانڈ انہوں نے بنایا اپنا پورے پاکستان کے اندر. 100% کیا کہتے ہیں آپ اس میں, 100% ٹھیک نہیں ہے, لیکن کافی زیادہ ان کی جو سیکٹرز ہیں وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ لوگوں سے زمین لے لی جاتی ہے, اور جس طرح 100 روپے کی چیز ہے اس کے 70 روپے دے دیے جاتے ہیں, لے لو بھائی چپ کر جو, آپ یو ڈونٹ ہیو چوائس, اگر آپ وہ نہیں لیں گے تو زیرو ملے گا. اور آپ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ زمین نہیں ہے اور بتا دیا کہ زمین ہے یہ ہماری ہے. یہ تو سوسائٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے, جو زمین ہوتی نہیں اور فائلیں بھیجتے ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں آپ. اس برانڈ کے اندر بھی ایسے ہو گئے نا اس طرح, بالکل. اصل میں ان کا ڈیولپ ہوا تھا برانڈ, اس پہ کرتے ہیں یہ کہ انہوں نے سوچا ہوتا ہے یار اتنی زمین ہم پریکور کر ہی لیں گے تو بیچ دو, تو وہ نہیں ہوتی کبھی پریکور, لوگ نہیں بیچتے. ہاں, ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اور کس طرح نئی سوسائٹیز ہیں وہ تو یہ کرتی ہیں کہ فائلیں نکالتی ہیں, بولتی ہیں ہمارے پاس اتنی لینڈ ہے, اور فائلیں بیچ کے پھر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, پھر وہ سوسائٹی وہیں سے پھنس جاتی ہے. ہاں یہ وہ بڑا ہوتی نہیں انٹرسٹنگ چیز پہ ہم آتے ہیں. فائلنگ والے پہ جو ہے نا, یہ ایک مذاق ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا, یہ فائل تو گیمبل ہے, پوکر ہے. مطلب آپ نے فائل بیچ دی, کچھ ہے ہی نہیں اس کے نیچے, ابھی فائل کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, فائل کے پیچھے لینڈ ہی نہیں ہے, اور فائل بکی جا رہی ہے, وہ ایک سے 2 3 4 5 6 7, اس کے بعد پتہ لگا کہ سوسائٹی بند ہے. بالکل ایسے, اس کو سوسائٹی تھی نہیں, جو مالک تھا وہ پیسے لے کے چلا گیا. وہ جو پہلی 4-5 لوگ تھے انہوں نے پروفٹ کمایا, باقی ڈوب گئے. ہاں, باقی سارے ڈوب گئے. جس کے پاس جو اینڈ یوزر تھا اس کے پاس جب پہنچی, جب تک فائل ڈوب گئے. اور آج کل بھی آپ کے ساتھ فائلوں کا سسٹم یہ ہو رہا ہے, ایون تو زمین ہو بھی تو یہی ہو رہا ہے. فائلیں آپ کی جو ہے انفلیٹڈ ریٹ پہ لانچ کرتے ہیں, اور ڈیلر جو ہیں وہ اپنے کمیشن کے لیے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں, اور جب 1 مہینے بعد سارے اپنا کمیشن کما لیتے ہیں, وہ 10 روپے کی چیز 7 روپے کی ہو جاتی ہے. جس نے خریدی ہوتی ہے بجائے مہنگی ہونے کے وہ 7 روپے کی ہو جاتی ہے. ہاں, سستی ہوتی ہے, کیونکہ اس کی ایکچوئل والی تو 7 روپے تھی. یہ تو کمیشن کے لالچ میں ڈیلروں نے چپکائی ہوتی ہیں لوگوں کو, انفلیٹڈ پرائس پہ لانچ کیا تھا, اس پہ انہوں نے کمیشن بلایا, اینڈ یوزر بیچارہ رو رہا ہوتا ہے, وہ 10 سال روتا رہتا ہے. ایونچولی تو پرائس اوپر جاتی ہے, وہ 10 روپے کی چیز ایونچولی 15 کی ہوتی ہے, لیکن 10 سال آپ کی انویسٹمنٹ پھنسی ہے. 10 سال آپ رو رہے ہو, ٹینشن میں گزارتے ہو, یار میری چیز 10 روپے کی چیز 7 روپے کی ہوگی. اور پتہ نہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 7 سے نیچے چلی ہے, اس کو کیا پتہ ہے, یہ بھی 0 پہ بھی بالکل نیچے جا سکتی ہے. اور کیا نہ اس کی بکری ہے نہ نکل رہی ہے. سوسائٹی ٹائم پہ ڈیولپ نہیں کرتی, کوئی ادارہ نہیں ہے جن کو کہتا ہے کہ جی آپ نے 2 سال میں کہا تھا کہ ہم ڈلیور کریں گے, اب 2 سال میں نہیں کیا آئیں, اکاؤنٹیبلٹی کریں نا, نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. اب ایک کافی جس طرح آپ نے یہ کہا نا کہ جو آ جاتے ہیں ادارے اپنا کمیشن بیچ میں لینے, جب بھی کوئی بلڈنگ بن رہی ہے, چیزیں بن رہی ہیں, اس میں ہوتا ہے تھوڑا سا نا یہ. اس کے اندر یہ کہ اب ایک ادارہ, ایک بہت بڑی کمپنی کراچی کی, اس کے CEO آئے ہوئے تھے, وہ بات کر رہے تھے کہیں پہ, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ریورس بھی ہوتا ہے تھوڑا سا نا, کہ آپ نے کسی کو ٹینڈر دے دیا, فار ایگزامپل یہ آپ نے آپ کا پروجیکٹ, بڑے جو پروجیکٹ جتنے بھی آپ کے پلازے کے ہیں چیزوں کے, جو کہ گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ اور چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے دے دیا, اس کے بعد وہ مڈل میں آ کر روک دیں گے آپ کو آ کے کہ یار آپ بتاؤ کہ آپ نے کتنا کپلا کیا اس کے اندر, آپ کو ٹینڈر کیسے ملا, چیزیں کیسے ملی. تو اس کا جو ریورس پہ ہے نا بزنس مین کو نقصان, وہ بھی زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا. میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آ کے کام رکوا دیں کپلا. پاکستان میں آگے کوئی بولے گا آپ نے کپلا کیا ہے؟ نہیں, یہ ہوا ہے نا کافی لوگوں کے ساتھ, کراچی کے اندر ہوا ہے, کراچی کے ساتھ ہوا ہے, انہوں نے کام رکوا دیا, انہوں نے کہا ہے تو وہی ہرڈلس نا, وہی ادارے نا. نہیں, لیکن ایونچولی تو وہ انہوں نے کام اس لیے رکوایا نا کہ ہمیں کھلاؤ. ہاں, تو ایونچولی تو بات تو ہرڈل تو بزنس مین کے لیے نا, کہ اس نے پیسے کھلانے تو آگے کنٹینیو ہو جائے گا. تو یہ ایگزیکٹ سیم تھنگ ہے. ہاں, وہی چیز ایگزیکٹ ایسا ہی ہے. باقی جتنے گورنمنٹ کے ٹینڈرز ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کمیشن بیسڈ ہیں, وہ بھی کبھی کبھی مل بھی جاتے ہیں بغیر کمیشن میں, لیکن اگر مل بھی گیا پروڈکٹ شروع ہو گیا تو وہ بیچ میں آ جاتے ہیں نا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں, وہ بیچ میں آتے ہیں, اپنے پیسے کھانے آ جاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی کیڑا نکال لیں گے کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. سب سے زیادہ اس پہ کہتے ہیں کہ ٹینڈر ملا کیسے آپ کو, تو ٹینڈر ملا کیسے یہ نہیں پوچھتے. وہ جو ٹینڈر دیتے ہیں نا وہ بڑا کام سالڈ رکھتے ہیں, وہ بالکل پیپر ورک ٹھیک رکھتے ہیں, بیچ میں اپنا کمیشن بھی رکھتے ہیں اور پیپر ورک لیکن ٹھیک رکھتے ہیں, تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اتنا پاکستان میں کام نہیں رکتا. تو اس میں پھر اور جو سوسائٹی کے اندر ایک تو یہ ہو گیا کام کہ زمین کو قبضہ کرنا, زمین قبضہ ہے. دوسرا سوسائٹی میں جو بڑا ٹاؤن پلاننگ ہے, وہ آپ نے ٹاؤن پلاننگ کی, اپنا سب کچھ بنایا, پھر اس کے بعد اس کے جو اپروولز ہیں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ اپروولز لینے پڑتے ہیں, NOCs لینے پڑتے ہیں, ہر ڈفرنٹ اداروں سے, سول ایویشن سے, 1122 سے, ہر بندے سے لینے پڑتے ہیں, RDA سے اپروول لینا پڑتا ہے. تو اس میں جو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. پھر اس تھوڑی سی پولیٹیکل بھی ہوتی ہے. اب جس طرح یہ کہہ رہا نا کہ پولیٹیکل پریشر اس پہ کتنا ہوتا ہے, پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے. آپ کی ایون آپ کے سینیٹ میں لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں ہمارا حصہ دیں. ٹھیک ہے, اب بیک ان 2003 جب 2005 یا 6 کی بات ہے, یہ ایئرپورٹ جو اس نیو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے, رومر آئی کہ اس کو اٹھا کے مندرا لے کے جا رہے ہیں, بیکاز وہاں پہ کچھ پولیٹیکل انفلوئنس جو پولیٹیکلی اسٹرانگ لوگ تھے, انہوں نے زمینیں خرید لی تھیں ایئرپورٹ کے اراؤنڈ,
उस प्रपोज्ड एयरपोर्ट के अराउंड, ठीक है, और उन्होंने कहा था ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की प्राइसेस डाउन हो गई और वहाँ के ऊपर चली गई। और वो कर भी सकते थे, ऐसा नहीं था कि एक जो होता है ना बुली, चिकन एंड बुली वाला सिस्टम, वो कर भी सकते थे। फिर वहाँ पे नवाज शरीफ ने ही कहा था कि नहीं, जो डिसाइड हुआ था प्रपोज था ये यहीं बनेगी, ठीक है, जो मर्जी कह रहे लोग, तो ये कुछ चीज़ें लोग ठीक भी करते हैं। तो उसने कहा था नहीं, ये यहाँ पे नहीं जाएगी, जो एयरपोर्ट के लिए डिजिग्नेट हुआ था वही बनेगी। फिर इन्होंने कहा अच्छा ठीक है यहीं बनेगा, इन्होंने रास्ता चेंज कर दिया, अपनी ज़मीनों के थ्रू ले गए। रास्ता वाले चीज़ों में पहले समझ नहीं है, मैंने कहा शायद मजाक हो रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल चीज़ इन्फ्लुएंस करती है रियल एस्टेट के बिजनेस को, पॉलिटिक्स बहुत इन्फ्लुएंस करती है। फिर उन्होंने रास्ता चेंज कर दिया कि अब एयरपोर्ट को ये रास्ता जाएगा जो कि लॉन्गर था। अभी भी एयरपोर्ट को एक रोड घूम के जाती है, थोड़ा सा उन्होंने घुमाई है रोड इस तरह जाती है, हाँ, सीधी नहीं निकाली, सीधी जा सकती थी, इन्होंने घुमाई है, अभी भी घुमाई है, क्योंकि वो किसी की ज़मीनों में से गुजरती है, और किसने खरीदी है, इन्हीं के लोगों में से, इन्हीं के लोगों ने खरीदी होंगी, ठीक है। उसके बाद हाँ बड़े पावरफुल, उसके बाद जब था एक हर्डल ये भी आई थी कि जब मुमताज़ सिटी टॉप सिटी को रास्ता नहीं देते थे, एंड सेनेट में एक बंदे ने मोशन प्रपोज किया कि दे आर लैंड ग्रैबर्स। लैंड ग्रैबर्स का वर्ड यूज़ किया, हालांकि एक पीस ऑफ लैंड वाज बॉट, उसके अगेंस्ट सीट्स नहीं कि किस बंदे से खरीदा था, गाँव के किस बंदे से, बट दे कॉल्ड अस लैंड ग्रैबर्स। उन्होंने कहा इनके रास्ते बंद कर दें, सो दे क्लोज द वेज, जाने का रास्ता नहीं था टॉप सिटी मुमताज़ सिटी में। घूम के कच्ची आबादी से कच्चे रास्ते से घूम के आप चढ़ते थे, 3-4 साल रास्ता बंद रहा है, 3-4 साल, तो वहाँ पे फिर आपको सेनेटर्स को भी खुश करना पड़ता है, उनको रीजनल प्लॉट देने पड़ते हैं, तो फिर जाके वो चीज़ खुलती है, फिर रास्ते खुलते हैं, लिटरली भी और फिगरेटिवली। हाँ, थोड़ा सा आपका पॉडकास्ट जो है ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल होगा, ये ना मैं और मुझे मेरे और आपके बाहर काली वीगो खड़ी हो हमें लेने के लिए, मेरी तो खड़ी है लेकिन मेरी पे सायरन नहीं लगा हुआ। नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये यानी ये जो उस लेवल पे आप जाते हैं सोसाइटी लेवल पे, तो ये मसले आते हैं सोसाइटी लेवल बहुत, वो एक आम बंदा सोचे भी ना इसको बनाने का, वो उसके लिए आपको पॉलिटिकली भी तगड़ा होना पड़ता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी तगड़ा हो, आपके पास पैसा भी खुला हो, इन्फ्लुएंस भी खुला हो। काफी लोगों के पास पैसा खुला होता है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो नहीं कर सकते, आप पैसा खुला शरीफ बंदे नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आम आवाम को कि यार ये जो सोसाइटी बनाना है इसके अंदर पॉलिटिकल इतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकल इसमें बहुत ज़्यादा एनओसी नहीं मिलता आपको, नहीं मिलता, नहीं मिलता, आपकी अच्छी लोकेशन सब कुछ है आपके पास, लेकिन नहीं मिलेगा, तो उसमें आप फिर बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसे बंदे जोड़ने पड़ते हैं साथ, आपको पार्टनर लेना पड़ता है। हमारे दोस्त है उनका, उसमें मैं नाम नहीं लेता, बिल्डिंग का मुंबई में होटल बन रहा है 5 स्टार होटल, तो ओक्स के नाम से वो भी, तो उसमें ये है कि उन्होंने 2 बंदे अपने, एक बंदा बड़ी पार्टी का उधर मरी का साथ जोड़ा है, इसी वजह से लोकली जो स्ट्रांग होगा ना पॉलिटिकली, जिसके पास बैकिंग होगी लोगों की, लोकल्स की, उसने उनको रखा होगा। जो ज़मीन थी और सारा काम ये है कि ज़मीन जो खरीदी हुई है, जो आप बात कह रहे हैं छुड़वाना, उसका काम है, बिल्डिंग बनना शुरू जाती है मरी के अंदर, वो आके रोक देते हैं। मरी का सिस्टम बहुत डिफरेंट है, वो कहते हैं आप लोग कौन हो, कहाँ से आ गए आप लोग, इस्लामाबाद से आए, निकलो इधर से, वो तो मशहूर है ना, नॉट टू साउंड रेसिस्ट बट लेकिन वो एक नेचर है बस, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम पार्टनर बना रहे हैं, इसको साथ कमीशन देंगे, सब कुछ करेंगे, ताकि हमारा अब 2 साल हो गए, 1.5 साल बन रहे हैं, इसी तरह ये काम इन्फ्लुएंस वाला है, ये शरीफ बंदे का काम नहीं है, सीधी बात है, तो काम बंदा जिसके पास पैसे हैं वो ना सोचे करने में। लेकिन जो जिस तरह के ये अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, ये जो भी अपार्टमेंट्स वगैरह अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की बात बड़ी, तो इनके लिए भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, इस पर भी नहीं, इन पे नहीं होता, अपनी बिल्डिंग आप ज़ाती बना रहे हैं तो इन पर इतना नहीं होता। हाँ, अगर आप ये अपार्टमेंट्स आप जिस तरह सिल्वर ओक टाइप बना रहे हैं तो उन पर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ खिलाना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह मेरी बिल्डिंग है 2 केनाल पे है, तो मुझे सिर्फ इनिशियली अप्रूवल पे कुछ करना पड़ा था और शायद कंप्लीशन पे करना पड़े, लेकिन बीच में मुझे तंग नहीं करते, उनको पता है यार ये काम कर रहा है और ये दे चुका है, मैं थोड़ा इसका इतने जूस था इससे और क्या तंग करें, ज़्यादा करेंगे या भाग जाएगा, बोलेगा मैं नहीं करता। हाँ, छोटे लेवल पे है ना, छोड़ दूंगा, सही वहीं पे प्रोजेक्ट ज़्यादा तंग नहीं करता, बड़ों को तंग करता, उन्हें पता है कि इनमें बिलियंस इन्वॉल्व है, सिर्फ प्लॉट बिलियन रुपीज़ का है। तो उसमें इसकी लॉजिक क्या बनती है फॉर एग्जाम्पल कि इतना पॉलिटिकल प्रेशर एक सोसाइटी जो बड़ी सोसाइटीज़ को मिलता है, तो ताकि वहाँ पे उनका अच्छा पैसा बन सकता है, इसलिए सिर्फ देखो उन्हें पता है कि सोसाइटी बना रहा है वो तो 1 का 20 करेगा, 1 का 10 या 1 का 20 करेगा। उन्हें पता है कि जो लैंड उन्होंने 2 लाख रुपए केनाल बेची है, ये विदिन 10 ईयर शायद 60-70 लाख रुपए केनाल हो, ठीक है, तो वो उनको पता है जब ये इतना कमाएंगे तो फिर हमारा भी बनता है ना, हमारे मुल्क में हमारे होते हुए कैसे कोई कमा सकता है हमें दिए बगैर, इसमें बिग मनी इन्वॉल्व है, बस ये रीज़न है। उनको पता है ये जब कमाएंगे तो वो फिर उनको पता है जो कमाएगा उसमें हमारा हिस्सा बनता है, हमने भी तो देखें पैसे दे के वोट लिए हैं, हम भी तो जीते, इलेक्शन जीते, तो इसी तरह जीते, हम भी पैसा लगा के आए हैं, तो पैसा कमाना हमारा हक है, फिर तो वो हक समझ के मांगते हैं। हाँ, और क्योंकि ये है भी बहुत पुरानी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट पता नहीं बहुत पुरानी इंडस्ट्री है दुनिया की ना, जमीनों की, हाँ पुरानी इंडस्ट्री है ज़मीन बेचना, तो इसलिए कि पहले तो जो जहाँ कब्जा करते उसकी होती थी, ये तो बड़ा बाद में आया है ये ज़मीन बेचना, ये जब तक प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है उससे पहले ज़मीन जो कब्जा करता था उसी की होती थी। ऐसे ही मुल्क कब्जा कर लो आप, हाँ आप मुल्क कब्जा कर लो, कॉन्कर कर लो, हाँ, तो वो पुराने ज़माने में नहीं, इतना ज़्यादा पुराना बिजनेस नहीं है ये, इतना ज़्यादा ज़मीन खरीद लो, गोरों ने बहुत ज़्यादा इसको रेगुलराइज किया, रोमन्स ने किया इस तरह से ना,
رومنس نے, ہاں رومن ویسے گورے ہی ہیں وہ بھی اسی طرح ہے. ہم گورے برٹش کو کہتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے پہ وہ تھے, لیکن رومنس بھی گورے ہی ہوتے ہیں. نہیں, جو برٹش کے اندر اب آپ کو پتہ ہے نا امریکہ کے اندر جو لوگ گئے ہیں میکسیمم وہاں سے برٹش ہی ہیں, وہ کچھ لوگ کہیں اور سے آئے ہیں لیکن ہے تو گورے ہی ہیں. ہاں ہے تو وہ سارے بیسیکلی کوکیشینز ہیں نا, گورے ہیں, ریس ان کی سیم ہے. ریس سیم ہے اور ان کا وہ بھی سیم ہے نا, اس لیے ان کو سیم کہتے ہیں نا. جو رومینین ہے وہ بھی, ہم پرانی ہسٹری میں جائیں تو وہ یہ گورے ہی بنتے ہیں. ہاں ہے تو گورے. اور جو ان کی چیزیں بنتی ہیں نا, جو ان کی عادتیں ہیں, ہم نے جو ہسٹری اتنی پڑھی ہے سنی ہے, وہ بالکل سیم ہی ہے جو ان کی, بالکل وہ انہیں کے کلچر اڈاپٹ ہوئے آگے. اور جو مطلب آپ کا لائف اسٹائل ہوتا ہے, جو آپ کا ہارڈ ورک یا کوئی اچھی چیزیں ہیں, کوئی بری چیزیں ہیں, دونوں ساتھ ساتھ سیم ہی ہیں بالکل. تو یہ چلیں, یہ چیز ایک کافی اچھی ڈیٹیل ہو گئی. تو اس میں یہ کہ ایک بندہ بھی جس طرح آگے 10-15-20 سال فیوچرسٹک اپروچ, اگر ہم اینڈنگ پہ جا رہے ہیں, تو اس میں ایک بندے کا کیا ایک پلان ہونا چاہیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 10-20 سال میں یہ ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری چینج ہو جائے گی؟ دیکھیں ابھی تو ملک میں اتنی انسرٹنٹی ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں لانگر رن میں تو دیکھیں ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری میں ڈیولپمنٹ تو بڑی لوکریٹو آپشن ہے, کہ ہم بہت زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. ہمارے پاس پاپولیشن دیکھیں اب ہماری 28 کروڑ ہو گئی ہے. ہمارے پاس اتنی رہائش نہیں ہے, یا ہے تو گاؤں میں ہے. اب گاؤں سے لوگوں کا اٹھ کے شہر کی طرف رجحان ہے, تو ڈیولپمنٹ کے بغیر کہاں رکھیں گے آپ ان کو. اسی پوائنٹ کا دکھاتے ہیں کہ افورڈیبل ہاؤسنگ کا جو آتا ہے, افورڈیبل ہاؤسنگ بہت ضروری ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور ورٹیکل ہمیں چاہیے افورڈیبل ہاؤسنگ. ورٹیکل ہمیں ہاریزونٹل نہیں چاہیے, اور ہمیں ورٹیکل چاہیے, اپارٹمنٹس چاہیے. کہ جتنے آپ دیکھیں اب آپ کا جو لوور اسٹاف ہے, جو آپ کا ڈومیسٹک اسٹاف ہے, جو لانڈری والی ہے, جھاڑو والے ہیں, کوکس ہیں, یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ G12 میرا آبادی میں اسلامس میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, قبضہ کیا ہوا ہے, وہیں پہ رہ رہے ہیں, وہیں پہ آباد ہے. ان کے لیے ہاؤسنگ ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ اتنا بڑا شہر چلا رہے ہیں اور آپ کے ڈومیسٹک اسٹاف کے پاس اب رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. کتنی مس مینجمنٹ, کتنی بڑی مس مینجمنٹ ہے. اور مطلب اس لیے کہتے ہیں اسلام آباد جیسے شہر کے اندر 2 ہی کلاس ہیں, ایک اپر مڈل کلاس ہے اور ایک لوور مڈل. نہیں, ایک بالکل کی بھی ہے اسلام آباد کی, اور ایک اپر مڈل ہے. ایک جو ایلیٹس ہیں وہ تو چلیں ایک سیکٹر تک موجود ہیں, لیکن زیادہ تر تو اپر مڈل ہے اسلام آباد میں, اور ایک لوور ہے. مڈل کلاس تو ہے ہی نہیں, مڈل کلاس ہے ہی نہیں. تو افورڈیبل ہاؤسنگ کا کچھ ہے آپ کے آئیڈیا وغیرہ کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں اس میں؟ افورڈیبل ہاؤسنگ تو دیکھیں وہی اپارٹمنٹس بن سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جس طرح ایون آپ کے نیو یارک میں کوئنز میں جو آپ کے جو بلیک ورکرز ہیں زیادہ, جو ڈومیسٹک کام کرتے ہیں, ان کے لیے ان کو انہوں نے سلمز بنا کے دیے ہیں, اپارٹمنٹس بنا کے دیے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, اگر آپ فار ایگزامپل ایک آپ بھی پلان بناتے ہیں تو وہ افورڈیبل ہاؤسنگ بھی وہ لوگ افورڈ کر پائیں گے؟ بات تو یہ ہے نا یار, افورڈیبل ہاؤسنگ صرف تب افورڈ کر سکتے ہیں آپ کے ملک میں کریڈٹ سسٹم ہو, لون ملے, مورٹگیج ہو, ہے ہی نہیں. تو کچھ حد تک ہے جو بینکس لیتے ہیں, لیکن آپ لے کے دکھائیں, ٹھیک ہے. پتہ ہے بینک سے آپ لون لے جاتے ہو, کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کولیٹرل. اب جس کے پاس بندے کے پاس کولیٹرل ہے وہ کیوں لے گا لون بھائی؟ یا تو وہ بہت بڑا کاروباری ہے کہ کولیٹرل کے اگینسٹ لون لے گا, بزنس کما لے گا, لیکن یوزلی گھر کا لون تو وہی بندہ لیتا ہے جس کے پاس کولیٹرل کچھ نہیں ہے, ورنہ بیچ کے نہ کر لے. اور ویسے بھی ان لوگوں کو تو نہیں ملے گا نا, اگر جو ملتا بھی ہے ان آبادی والوں کو, ان آبادی والوں کو تو نہیں ملے گا. یہ لوگ بیچارے پتہ نہیں ریکارڈ میں بھی ہیں نادرا کی نہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو افورڈیبل ہاؤسنگ لو رینٹ, کنٹرول رینٹ والی, ہم اس سے تھوڑا اوپر چلے جائیں, لوور مڈل کلاس جو ہے یا مڈل کلاس جو ہے, فار ایگزامپل پورے پاکستان میں جو ہے نا, یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے, اسلام آباد کا تو ہے نہیں ہے, تو وہ لوگ ایک سرٹن چیز افورڈ کر سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل جو 1 کروڑ کا اپارٹمنٹ افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ, 2-4 بندے ہیں ان کی فیملی میں, 2 بچے میاں بیوی, تو وہ ایک بنانا ایک اسٹرگل تو ہے نا آج کے. دیکھیں آپ ان لوگوں کو نا آپ اپنی جگہ نہیں دے سکتے. اب اسلام آباد میں زیادہ تر لوگ لینڈ ہاؤس اونرز نہیں ہے, ٹیننٹس ہیں, زیادہ تر لوگ کرایہ دار ہیں, اونرز نہیں. ہاں زیادہ تر لوگ کرایہ دار ہیں, تو ان لوگوں کو بھی آپ کرائے کی آپشن دیں گے. آپ لو کاسٹ اپارٹمنٹس بنائیں گی, گورنمنٹ بنائے گی, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور ان کو رینٹ پہ دے گی, ان سے رینٹ لے گی. پھر وہ گورنمنٹ پہ ڈالیں, پھر وہ گورنمنٹ کی بات آئی. دیکھیں عام بندہ ہم تو نہیں کر سکتے, میں کیوں کروں اگر مجھے لو کاسٹ بجٹنگ میں مجھے کچھ بچتا نہیں ہے, میں تو بزنس مین ہوں, میں کیوں کروں. ہاں انلس میں بل گیٹس کی طرح بہت زیادہ فلاحی کام کروں, میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں کہ آئی ایم ویری مچ سیکیورڈ, آئی فیل سیکیور کہ مجھے اور پیسہ میرے لیے بہت ہے. لیکن جو لوگوں کے لیے یوزلی بہت پیسہ بھی بہت نہیں ہوتا, ہر کسی کو اور چاہیے, تو یوزلی کام نہیں کرتے. یہ فلاحی کام ہے, کون کرے گا. اس میں بزنس نہیں, افورڈیبل ہاؤسنگ نہیں ہے, کہاں سے کیا بچے گا آپ کو. کہ آپ دیکھیں نا, آپ لگژری اپارٹمنٹ نہیں بنا رہے ہیں, آپ جم نہیں, وہاں پہ لابی نہیں ہے, اے سی نہیں ہے, 30 لاکھ کا بھی اپارٹمنٹ دیتے ہیں نا, تو بھی نہیں لے سکتے یہ لوگ. اور آپ انسٹالمنٹس پہ کس طرح سے پلان دیں, یہ لوگ نہیں خرید سکتے. ان کو گورنمنٹ کو بنا کے کرایوں پہ دینا پڑے گا, کیونکہ لیکن مینجمنٹ ہے نا, یہ ٹاؤن پلاننگ میں آتا ہے نا, کہ آپ کی جو ڈومیسٹک اسٹاف ہے اس کو آپ گھر ریزیڈنسی دیں. یہ ٹاؤن پلاننگ کا حصہ ہے. کہاں رہیں وہ لوگ, سلمز میں رہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو آپ اپنے گھر میں برتن صاف کرتے ہیں, سب کو صفائی رکھتے ہیں, جی ہمارے گھر جراثیم نہیں آئیں گے. نہیں, آپ کے گھر ڈومیسٹک اسٹاف جو اٹھ کے آ رہا ہے, نالے سے اٹھ کے آ رہا ہے, بچے ویکسین ہے نہیں ہے کوئی نہیں پتا, آپ کے بچوں کو وہی چیزیں مل رہی ہیں, بیماریاں مل رہی ہیں. آپ جتنا مرضی بچ لیں, اینڈ میں تو ان لوگوں نے گھسنا ہے آپ کے گھر, کام کرنا ہے, اور آپ نے ان سے کروانا ہے. تو جب یہ صاف ستھرے ماحول میں نہیں رہ رہے, ان کو رہنے کی اچھی جگہ نہیں مل رہی, یہ صاف جگہ پہ نہیں ہے, پانی صاف نہیں مل رہا, تو یہ کیسے بچیں گے آپ بیماریوں سے. وہ تو چلے امیون ہو گئے وہاں رہ کے, ان کی تو نیچرل ویکسینیشن ہو چکی ہے, وہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں, لیکن آپ کے بچوں میں تو یہ آئے گا. تو یہ سوچنا چاہیے جو ہمارے افورڈنگ لوگ ہیں, جو مڈل کلاس لوگ ہیں, جو سینیٹرز ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یار ان لوگوں کو سلمز میں کیوں رکھ رہے ہیں. ہمارا ڈومیسٹک اسٹاف ہے, ان کو آپ اچھی ریزیڈنس دیں, اچھی جگہ پہ دیں, ان کو افورڈیبل رینٹ پہ دیں. آپ
بہت بڑی جگہ نہیں کہ یہ ایک کمرے میں 10 بندے سونے والے لوگ ہیں, آپ ان کو ایسے اپارٹمنٹس بنا دیں, تو باقی لینڈ ریکور کر لیں جس پہ قبضہ ہوا ہے. ہاں, کم سے کم پانی وغیرہ ہو. اور ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ لینڈ بھی ریکور کر لیتے ہیں, ان کو وعدے کرتے ہیں کہ جی آپ کو اپارٹمنٹ دیں گے, ملتا بھی کچھ نہیں. کراچی میں کئی جگہ ہوا ہے. ہاں وہ تو غائب, مطلب جتنے 200 اپارٹمنٹس ہیں 400 کی بکنگ کر دی ہے آپ نے, تو باقی پھر آپ پر وہاں تو نہیں چل سکتا ایسا. تو افورڈیبل ہاؤسنگ عام بندہ سٹیزن نہیں کر سکتا, یعنی عام بزنس مین کا یہ کام نہیں ہے. نہیں کر ہی نہیں سکتا نا پاسبل. بزنس مین کے ورڈ میں بزنس آتا ہے, پیسہ بچے گا تو کرے گا. تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا اوپر چلے جائیں, جو ایک لو مڈل کلاس جو ہے, جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں 60-70-80 لاکھ کا جو ہے فلیٹ وغیرہ, دیکھیں ان کے لیے تو بڑی بن رہے, کتنے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں. آپ 20% ڈاؤن پیمنٹ دیں, مطلب 80 لاکھ کا ہے تو آپ تقریباً 15-16 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ دے دیں گے. کم ہے نا, لیکن 15-16 لاکھ تو اتنی سیونگ ہوتی ہے ایک اپر مڈل کلاس کے پاس بھی. اس کے بعد آپ نے مہینے کی قسطیں دینی ہیں 30,000-40,000 آج کل وہ دے دیتے, تو آفٹر لائک 3 ایئرز ان کے پاس اپنی جگہ آ جاتی ہے. تو ان کے لیے تو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, مڈل کلاس تک کے لیے ہے, لیکن اتنی نہیں ہے نا جتنے لوگوں کو ضرورت ہے. کم ہے اتنی تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. لوگ اس میں تو پیسہ بچتا ہے نا, اس سے پیسہ بچتا ہے, بالکل بچتا ہے. اس میں لوگوں کو پھر آنا چاہیے, اور اس میں لوگوں کو بنانا چاہیے, بالکل بنانا چاہیے. لیکن بنا بھی رہے ہیں لوگ, کافی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب آپ اسلام آباد میں دیکھیں ریسنٹلی کتنی بلڈنگس بنی ہیں, بہت زیادہ ایک دم بنی ہے. اس میں فائدہ ہے, اس میں اور لوگ یہ کر رہے ہیں. ایون میں بھی یہی کر رہا ہوں کہ اپارٹمنٹس ہم لو کاسٹ اپارٹمنٹ دیتے ہیں تقریباً 8,000 روپیز اسکوائر فٹ, اور یہ بہت لو کاسٹ اپارٹمنٹ ہے آج کل کے زمانے میں. اچھا. آپ کا سماما جو ہے گلبرگ میں, دے سولڈ فار 6,000 روپیز اسکوائر فٹ. اس سے لو جانا بہت مشکل ہے, فیزیبلٹی نہیں بنتی نا. اگر آپ نے اچھی کوالٹی کی چیز دینی ہے تو اس سے لو میں نہیں دے سکتے آپ. ہاں, وہ پھر ایک وہ بھی ہے نا, رسک فیکٹر کاسٹ نہیں, آپ کی کاسٹ بھی تو ہے نا, کاسٹ چلی جائے گی آپ کو. جب آپ کو پیسہ ہی نہیں بچ رہا تو پھر آپ کیوں کرو گے. ہاں نہیں, وہ تو پیسہ بچانا ضروری ہے نا, تو اس میں آپ اس سے نیچے نہیں دے سکتے. تو اگر 1,000 اسکوائر فٹ کا تو 60 لاکھ کا, 80 لاکھ کا تو ہوگا. اس پہ کام کر رہے ہیں اپارٹمنٹ میں بھی آپ لوگ؟ نہیں, میں تو مڈل رینج کا ہی اپارٹمنٹس بناتا ہوں, مطلب اتنے 8,000 سے 10,000 اسکوائر فٹ کے بیچ میں, جو کہ عام مڈل کلاس کو ٹارگیٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ چنک آف پاپولیشن بڑا ہے نا, آپ کی میجورٹی پاپولیشن مڈل کلاس ہے, جو اپر کلاس ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے. تو میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نیا ہوں مارکیٹ میں, تو میں میجر چنک آف پاپولیشن کو ٹارگیٹ کروں تاکہ میری ٹارگیٹ مارکیٹ بڑی ہو. ٹھیک ہے, تو ہم مڈل کلاس کو, مڈل, کیونکہ خریدنے والے زیادہ ہیں. اس اماؤنٹ کے لوگ 60 لاکھ 50 لاکھ کی رینج میں لوگ خریدنے والے زیادہ ہیں. جیسے کہ جو جس طرح سینٹورس ہے, پارک ہے نا, ان کی یہ 4-4 کروڑ 5-5 کروڑ, ابھی سکچین کے جو نئے بن رہے ہیں ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ بہت چھوٹی ہے, اور اس میں فارنرز بھی آ رہتے ہیں, اوورسیز انویسٹرز بھی آ رہتے ہیں. تو یہ بڑا رسک ہے. ہاں, نیا بندہ یا نئی طرح جس نے ابھی 4-5 سال سے کام شروع کیا وہ نہیں لے سکتا. اس میں پھر کتنا اسٹوری بناتے ہیں, وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ایریا کتنا الاؤ کرتی ہے. آپ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو سیٹ کرتی ہے کہ ایک جگہ پہ کتنی بلڈنگ اوپر جا سکتی ہے. جس طرح ابھی اسلام آباد میں جو بلو ایریا والے زون ہے, اس میں کافی آپ گراؤنڈ +12 تک ہے, اوپر تک ہے, بلکہ زیادہ بھی ہیں آپ کے جو. لیکن باقی جگہ اسلام آباد میں آپ اونچی نہیں بنا سکتے. اب آپ کے پنڈی کے نسبت اسلام آباد کے پلازے مرکز چھوٹے ہیں ہائٹ میں. آپ کا F6 F7 پورا 2 اسٹوری ہے صرف, ٹھیک ہے. آپ پنڈی میں آپ جائیں 5 اسٹوری 6 اسٹوریز. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے رولز ڈفرنٹ ہے, بائی لاز. CDA کے رولز ڈفرنٹ ہیں, بائی لاز. LDA کے رولز تھوڑے سے ڈفرنٹ ہیں. RDA LDA کافی سملر ہے, پنجاب میں سملر ہوتے ہیں. اس طرح کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ADA اس کے رولز ڈفرنٹ ہوں گے. تو یہ ہر جگہ کے بائی لاز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اب میں جو پلازا بنا رہا ہوں دیٹس گراؤنڈ +7. اچھا, صحیح. اور یہاں پہ اسلام آباد میں اگر بنائیں تو آپ گراؤنڈ +2 بنا سکتے ہیں. وہ پنڈی میں, ہاں, وہ RDA کے اندر آتا ہے. ممتاز سٹی RDA کے اندر آتا ہے. ممتاز سٹی RDA میں آتا ہے. RDA میں آتا ہے, ٹاپ سٹی ممتاز RDA میں آتے ہیں. اچھا, لیکن ان کی تو رجسٹری وہیں سے ہی ہوتی ہے, اسلام آباد سے. RDA سے ہوتی ہے. RDA سے ہوتی ہے. ٹیکنیکلی وہ پنڈی میں ٹیکنیکلی ویسے تو ایریا اسلام آباد کا ہونا چاہیے, کہ ایئرپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ سے پہلے ہے وہ, لیکن ان کی کوئی ڈیمارکیشن ہوئی ہے کوئی, تو وہ آتا ہے. ویسے تو اسلام آباد میں ٹیکنیکلی, ہاں, ویسے اسلام آباد میں آئی تھنک آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ ICT میں آتا ہے کہ نہیں, لیکن وہ اس کو جو گورن کر رہی ہے باڈی وہ RDA ہے. صحیح, زبردست. بائی لاز RDA کے. چلیں بس ایک لاسٹ مزیدار کوشچن پوچھتے ہیں. آپ کو پتا ہے NFTs کے اندر گیمس میں لینڈ بک رہا ہے؟ مجھے پتا ہے, اور لوگ بیوقوف لے بھی رہے ہیں. 1-2 گیمیں بند بھی ہوگی اس کے بعد, لے رہے ہیں. اصل میں ہم کیونکہ تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے NFTs لینا. لوگوں نے بہت پیسہ کمایا بھی ہوگا, لیکن ایز اے بزنس مین میں ٹینجیبل چیزوں میں بلیو کرتا ہوں, ان کو میں ٹچ کر سکتا ہوں, ان کو میں دیکھ سکتا ہوں. میں نان ٹینجیبل چیزوں میں کبھی انویسٹ نہیں کرتا, کرپٹو میں نہیں کرتا, کیونکہ آئی کی ناٹ سی دوز تھنگس. یا NFT میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ برا بزنس ہے, یہ ہوگا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا. I want something tangible کہ جو میں ایسیٹ کو لیکویڈیٹ کر سکوں. اس لیے آپ بٹ کوائن وغیرہ سے بھی دور ہو. ہاں, اس سے میں دور ہوتا ہوں. ایون اسٹاکس میں نہیں انویسٹ کرتا, کیونکہ اسٹاکس تو مجھے ویسے ہی گیمبل لگتا ہے. اسٹاکس جو لوگ پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے گیمبل نہیں ہے, ایسٹیمیٹڈ ایجوکیٹڈ گیس کہہ لیں آپ. ہمارے لیے گیمبل ہے نئے بندے کے, لے لیا جی چھوڑ دو. نہیں, وہ تو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ تو بڑے خطرناک ہے اسٹاکس کی. وہ تو لانگ ٹرم ٹریڈنگ ہو, لے کے رکھ لو, 2-3-4 سال کی ہوتی ہے. لیکن
ایک ہمارے جو پاکستانی مینٹیلٹی ہے لینڈ, کیونکہ ہم تھے بھی زمیندار شروع سے ایسے, ہمارے لیے لینڈ بہترین چیز ہے, لینڈ بہترین چیز ہے. کچھ نہ ہوا وہیں پہ ہل ڈال لیں گے, ایگریکلچرل کنٹری ہے نا, کچھ نہ ہوا زمین تو ہے نا. جو بندہ بھی کہیں سے پیسہ کماتا ہے ہر اینڈ پہ وہ لینڈ میں ڈال دیتا ہے, لیتا پلاٹ ہے, وہ NFT سے کمائے, بٹ کوائن سے کمائے, لیتا اینڈ میں وہ پلاٹ ہے, کیونکہ اسے پتا ہے پاکستان میں پلاٹ. دوسرا ایک بڑی کامن آج کل لوگوں نے بات پھیلائی بھی کہ ریئل اسٹیٹ از اے نان پروڈکٹیو انڈسٹری. ہاں یہ چیز بڑا ٹاپک ہے. اور ایون بڑے بڑے پوڈ کاسٹ پہ میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے لوگوں کے بڑے اور بڑے ایجوکیٹڈ لوگ آئے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کو نان پروڈکٹیو کہہ رہے ہیں. ہاؤ از اٹ نان پروڈکٹیو؟ کمپیریٹیولی آپ کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی ہی لینڈ پہ ہے. آپ کے پلازاز, آپ کے ہاسپٹلز, ہر چیز, ایئرپورٹس, اور کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ بات کہہ رہے تھے جو پلاٹس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, صرف ایک پلاٹ آپ کو گیا, اس کو گیا, اس کو گیا, اس میں کچھ بنا ہی نہیں, صرف ٹریڈنگ ہو رہی ہے. ٹریڈنگ ہو رہی ہے نہیں, لیکن ایک بندہ کما رہا ہے نا. یہ تو ہر چیز میں ایسے ہے, یہ فون میں نے بیچا, اس نے بیچا, اس نے بیچا, تو یہ ساری چیزیں پھر اس طرح. لیکن اس کے اندر دیکھیں نا, اس میں یہ ہے نا کہ ایک پلاٹ ہے, اس کے اوپر بلڈنگ بن سکتی ہے, بلڈنگ بنتی ہے, مزدور آتے ہیں, لوگ ایونچولی تو بنے گی نا, ایونچولی تو بنے گی. دیکھیں پہلے پلاٹنگ ہوگی, پلاٹ بکے گا, پلاٹ کی ویلیو بڑھے گی, پھر اس کے اوپر جو پروڈکٹ بنے گا اس کی ویلیو بنے گی. اب ایک پلاٹ کی ویلیو نہیں ہے 10 روپے ہے فرض کریں یا 1000 روپے ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ میں گھر بنا لوں, وہ بکے گا نہیں, وہ لوکیشن پہ ایسی ہے. تو جب تک وہ جگہ اچھی نہیں ہوگی تب تک وہ پلاٹ بکتا رہے گا, اور جب وہ جگہ ڈیولپڈ ہو جائے گی پھر فائنلی وہاں کے بندہ وہاں گھر بنائے گا. ایک پروسیس ہے, اس کو آپ نان پروڈکٹیو نہیں کہہ سکتے. دوسرا نان پروڈکٹیو 50,000 سے بیریا ٹاؤن میں ڈیلر ہے جو گھر, جس کا گھر چلتا ہے ریل اسٹیٹ پہ. ہاؤ از اٹ نان پروڈکٹیو؟ کتنی امپلائمنٹس جنریٹ کی ہوئی ہیں آپ کے ملک میں, کتنا کالا پیسہ, بلیک منی آپ کی ریل اسٹیٹ میں, اور کہاں جائے گی بلیک منی؟ دیکھیں بلیک منی اٹس بیٹر کہ وہ سرکولیشن میں آ جائے, یا لوگوں کے گھروں میں بستر کے نیچے آپ کی اکانومی پڑی ہوئی ہے, اس سے بہتر نہیں ہے آپ آ جائے اکانومی میں. تو بلیک منی کو ان کو طریقے سے انجیکٹ کرنا پڑے گا سرکولیشن میں, لیکن کیونکہ وہ پیسہ آپ کا پیپر پڑا ہوا ہے جس کے اگینسٹ پرنٹ ہوئے ہوئے آپ کا جو منی ہے وہ پڑی ہوئی ہے, کسی کے گھر میں پڑی ہوئی ہے جو یوز لیس ہے. وائی ووڈنٹ یو ہیو دیٹ منی ان دا سرکولیشن کہ اس سے لوگ کما لیں, اس سے گورنمنٹ پہ اس کو ٹیکس بھی دے گا وہ بندہ بلیک منی پہ, جب کمائے گا ایونچولی وائٹ ہوگی تو اس پہ کہیں نہ کہیں تو ٹیکس دے گا. سو اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں پڑی رہے, اس کو سم ہاؤ ایک طریقہ بنا کے اس کو انجیکٹ کریں, جو کہ ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہے. انہوں نے ایمنیسٹی اسکیمز دی, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بہت پیسہ باہر نکلا, بہت پیسہ باہر نکلا. ایونچولی دوز پیپل اینڈیڈ اپ پیئنگ ٹیکسز, ٹھیک ہے. کچھ اگر ڈائریکٹ نہیں بھی دے رہے نا, وہ سفید پیسے سے گھر لیں گے, گھر پہ ٹیکس دیں گے, سے گاڑی لیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کالے پیسے سے سم ہاؤ آپ نے ٹیکس لیا, اس کالے پیسے سے آپ نے امپلائمنٹ جنریٹ کی, اس کالے پیسے سے آپ نے ڈیولپمنٹ کی, تو ایونچولی ملک کا فائدہ ہوا. میں سپورٹ نہیں کر رہا بلیک منی کو, لیکن بیوقوفی ہے اس کو چھپا کے رکھنے میں کہ وہ لوگ ایونچولی کہیں نہ کہیں اس کو لگا ہی دیں گے. تو آپ اس کو ایک اچھی جگہ پہ اس کو لا دیں کہ آپ کے ملک کی ڈیولپمنٹ میں حصہ ہو. جو ڈیولپنگ سیکٹرز ہیں وہاں پہ دیں, آپ انڈسٹریز میں دے دیں, کہ جو بندہ انڈسٹری لگائے گا اس کو انڈسٹری ہے. ہاں صحیح ہے, لیکن اس میں آپ ایک سمجھتے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے آپ ٹاؤن پورا بن رہا ہے, بیریا ٹاؤن وغیرہ چیزیں, وہ پورا کنسٹرکشن ہو رہی چیزیں ہو رہی ہیں, وہ تو ایک پروڈکٹیو, وہ سارے مانتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ایک چیز ہے نا, ایک بیریا ٹاؤن کا ایک سیکٹر آیا, ٹھیک ہے, اس کی صرف فائلیں بک رہی ہیں, بکی جا رہی ہیں, اس کے بعد اس کے پلاٹ بکی جا رہے ہیں, صرف بکی جا رہے ہیں, ایک عرصے تک بک رہے ہیں. دیکھیں یہ تو پروسیس ہے نا, پروسیس کہتے ہیں اس کو, اٹس اے پروسیس, ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں لگتا آپ کو کچھ سوسائٹی ایسی ہونی جو کچھ بھی نہیں بکا, یعنی بکی پلاٹ بک کے آگے, اس کے بعد کچھ بنا ہی نہیں اس کے اوپر. ایسی بہت کم ہے, لیکن وہاں بھی بنے گا تو صحیح. آپ کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ آپ سسٹین نہیں کر سکتی ہاؤسنگ, ایونچولی تو بنے گا. یہ کیوں لوگ گھر لے رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, کیونکہ نہیں ہے ریزیڈنس نہیں ہے. لوگ جو بندہ پیسہ اچھا کمانا شروع کرتا ہے, ہمارے پاکستانی کی ایک ہی سوچ ہے, گھر بناؤں گا اپنا. اب آپ یہاں پہ گلبرگ کا چوک دیکھا نا, پل پھنسی ہوتی ہے, 2 گھنٹے ٹریول کر کے لوگ یہاں پہنچتے ہیں, لیکن اسلام آباد میں کرائے کے گھر میں نہیں رہیں گے, بیریا ٹاؤن میں اپنے گھر میں رہیں گے. کیوں بھائی, نوابی ہے نا, اپنے گھر میں رہنا ہے. اگر وہ یہاں پہ رینٹ پہ لیتے ہیں اسی پیسوں میں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ان کے 2 گھنٹے دن کے روز بچتے ہیں, وہ 2 گھنٹے آپ مہینے میں لگائیں, 60 گھنٹے, کتنا آپ کچھ کر سکتے ہیں ان 60 گھنٹوں میں. لیکن نہیں, اپنے گھر میں رہنا ہے, وہاں سے یہاں روز آنا ضروری ہونا, پھر فیس بک پہ کمنٹ بھی ڈالنا ہے, یار بہت بری گورنمنٹ ہے. تو یہ گورنمنٹ کیا کرے جب 10,000 گاڑی کی جگہ 50,000 گاڑی روڈ پہ چڑھا دی. کیونکہ اس سوسائٹی اس جگہ کے اندر اتنی تھی نہیں کہ آپ اتنی سڑکوں ہاں اتنی سڑکوں پہ, تو سوسائٹیز بعد میں بنی. یہ بھی دیکھیں, سوسائٹیز بنانا انلیگل بزنس نہیں ہے. جو لوگ اس کو برا کہتے ہیں, جی زمینیں بنا لی, سوسائٹیاں بنا لی, آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ گورنمنٹ کو برا کہیں جو ان کو NOCs دیتی ہے, وہ تو لیگیلٹیز پوری کر رہے ہیں. انہوں نے ٹاؤن پلاننگ کی, انہوں نے ایک جگہ خریدی, لینڈ خریدی, پوری بنائی, اس کے NOCs لیے. اگر وہاں پہ سسٹینیبل نہیں تھے تو گورنمنٹ کو روکنا چاہیے تھا نا. آپ ایک لیگل بزنس کرنے والے پہ کیوں بےزتی کرتے ہیں, اس کو کیوں گالیاں دیتے ہیں, اس کو کیوں شیم دلاتے ہیں کہ جی یہ غلط کر رہا ہے, سوسائٹیوں کا یا ریل اسٹیٹ کا بزنس کر رہا ہے, اس کا قصور نہیں ہے. وہ آپ کے ملک میں لیگل بزنس کر رہا ہے, وہ حلال روزی کما رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیوں گالیاں دیتے ہیں. باقی اس طرح ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے NOC کیوں دیا کہ ایک جگہ پہ بلڈنگ تھی, اس میں پانی, ایک جگہ آپ کہتے ہیں جی ایک سوسائٹی میں پانی نہیں ہے, یہ بڑا غلط کیا سوسائٹی, انہوں نے نہیں, اس کو واسا نے NOC دیا تھا, واٹر اینڈ سپلائی والوں نے ان کو NOC دیا. کیوں دیا؟ چیک نہیں کیا کہ پانی نہیں تھا.
अब नहीं दिया इसका मतलब वो उनका दिया तो उन्होंने रिश्वत लगा के लिया है, हाँ, वो भी गलत है. क्यों दिया आपने आपने? क्यों? इवेंचुअली अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है, बिजनेसमैन की नहीं बनती. बिजनेसमैन विल एक्सप्लॉइट एवरी सिचुएशन, एवरी ऑप्शन एक्सप्लॉइट करेगा. वो करेगा, वो कारोबारी बंदा है, वो पैसे, वो फीस बिला तो नहीं काम करने आया, कारोबारी बंदा है. आप कहते हैं जी आपकी हमारे रियल एस्टेट ने हमारी एग्रीकल्चर तबाह कर दी. क्यों? ये वैसे क्यों किया? क्योंकि आपने एग्रीकल्चर फार्मर को कोई इंसेंटिव ही नहीं दिया. क्या करे वो फार्मर? उसकी मेजर कमाई आड़ती खा जाता है. जो स्टॉक करता है, जो रीस्टॉक करता है, उससे खरीदता है 10 रुपए में चीज़, बेचता है 100 रुपए में. उसके 90 रुपए तो आड़ती खा गया. आपने सिस्टम खत्म नहीं किया, आपने फार्मर को सपोर्ट नहीं दिया. फार्मर पैसे कमाएगा नहीं तो वो उस पर घर क्यों ना बनाए, सोसाइटी क्यों ना बनाए? ठीक है, अगर एग्रीकल्चर में पैसा होता तो लोग क्यों घर बनाते उसके ऊपर? नहीं वो हाँ वो बात ठीक है आपकी कि उन्होंने सोसाइटी अब वो बना के बेचते हैं, बहुत पैसा बनता है. काफ़ी लोगों ने इस तरह किया, अपनी ज़मीनों पे सोसाइटी बना दी और फिर बेचा उनको, जो कि हाईवे के करीब थी. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. लेकिन एक देखें, एक आम बंदा है ना, अब वो कहने एक आम बिजनेसमैन जो एक्सप्लॉइट करेगा वो तो सिचुएशन को. लेकिन एक विजन होता है ना, एक कौम का विजन होता है यार कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी आने वाली नस्लें जो यहाँ पे होंगी उनकी ज़मीनें खा रहा हूँ कि जो वो जिस पे उनकी खुराक उगेगी. अगले 10 साल के अंदर बताएंगे अगर सोसाइटी सारा बनती नहीं, ये लाहौर से जब जाते हैं सोसाइटी सारी बन रही है, मुल्तान से और लाहौर के दरमियान ये सब बन गया तो फिर अगली होगी. देखिए इंसान ना बेसिक सर्वाइवल पे चलता है, और वो अभी आज के सर्वाइवल पे देखता है मुझे कल रोटी मिलेगी नहीं, ये नहीं सोचता मेरे पोते को रोटी मिलेगी नहीं. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारी बहुत स्ट्रांग है, और वो आज के सर्वाइवल को देखेंगे. उसको अगर आज पैसा नहीं मिल रहा ना, आज बेटे की फीस नहीं दे सकता ना, उस एक बाप को या एक बंदे को उससे ज़्यादा कोई बड़ी फिक्र नहीं होगी मेरे घर में आज चूल्हा जले, तो वो तो कुछ भी करेगा. एक आम बंदा तो यही सोचता है, तो उससे आगे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. ये जो प्लानिंग है ये गवर्नमेंट का काम है, जिनको वोट दिए हमने, ये हमारा काम नहीं है. तो इसका मतलब है जो हालात चल रहे हैं इसके मतलब है अगर 10-15 साल के बाद तो है ना पानी ना गैस ना खाना, कुछ भी नहीं होगा. कुछ भी नहीं होगा. आप देखें गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए फार्मर को. बेसिकली तो हम एक फार्मिंग नेशन है. हम हंटर्स भी नहीं थे, हम गैदरर्स थे, हम फार्मर्स थे शुरू से. हमारे आबा अजदाद भी फार्मर्स थे, गोश्त खोर नहीं थे, दाल खोर थे. ठीक है, और हमारी ज़मीनें बहुत फर्टाइल हैं. तो आपने लेकिन एग्रीकल्चर फार्मर को क्या दिया आज तक? कुछ फार्मर मार्केट कंट्रोल नहीं है, फार्मर्स का रेट कंट्रोल नहीं है, फार्मर्स की उजरत कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है. फार्मर को गवर्नमेंट ज़मीन नहीं देती आपकी इस पे लीज पे कि आप ले ले हमसे करें. उसके बाद चीज़ें प्राइस कंट्रोल नहीं है, उनका मेजर प्रॉफिट कोई और खा जाता है. वो आड़ती आता है ना सब. हाँ, वो सारा पैसा आड़ती अरबपति बन गया है. जो बेचारा किसान है जो रोज हाथ डालता है. आप शुगर केन इंडस्ट्री ले हमारे हैं ना दोस्त जाने वाले आड़ती अरबपति है वो, अरबपति. ठीक है, आप सिर्फ शुगर केन इंडस्ट्री ले लें. ठीक है, शुगर केन इंडस्ट्री ये कंट्रोल रेट पे खरीदते हैं. और रेट कंट्रोल कैसे करते हैं जी? ट्रक्स मूव नहीं करने देते, गंदे को काश्त नहीं करने देते. कई दफ़ा आपने सुना होगा लोगों ने अपनी काश्त को आग लगा दी. कोई पागल है? 6 महीने मेहनत करेगा, उसके बाद अपनी काश्त को आग लगा देगा. क्यों? ये खरीदते ही नहीं है. ये जब तक प्राइस तोड़ के अपनी मर्जी की नहीं ले लेते वे खरीदते ही नहीं है. फिर किसी और शुगर मिल को बनने नहीं देते, उसके पास गन्ने नहीं जाने देते, वो अपना सर्कल अपना हाँ अपने उसको रखते हैं. तो जब तक ये बदमाशी ख़त्म नहीं होगी आपके मुल्क में DHA बनेंगे, एग्रीकल्चर लैंड पे सोसाइटियाँ बनेगी. क्योंकि फार्मर ने तो खाना है, अपने बेटे को तो खिलाना है, अपने बेटे को पढ़ाना भी. आजकल एजुकेशन भी है, लोग ज़मीनें बेच के एजुकेट करा रहे हैं. तो किसान, हमारा फ्यूचर फार्मिंग है, हम एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन इस पर कोई फोकस नहीं करता. और आप ब्लेम करते हैं उन लोगों को जो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं. नहीं, वो बिजनेसमैन वो एक्सप्लॉइट करेगा, जहाँ मौका दोगे वो कारोबार करेगा, पैसा कमाएगा. गवर्नमेंट का काम है कि फार्मर्स को इंसेंटिव दें. तो यानी वो एक वैलिड आपका पॉइंट है. वैसे गवर्नमेंट का काम है कि उनको इंसेंटिवाइज करे और उनको मोटिवेट करे कि आप लोग इसी पे रहो. आप एग्रीकल्चर पे टैक्स रिड्यूस कर दें. बहुत तरीके हैं इंसेंटिव करने का. आप लैंड लोगों को दें, ये इसको आप लैंड हमसे लीज करें, इस पर उगाएं. आप जो है सस्ती कर दें. आप गवर्नमेंट रेगुलराइज्ड इसके फर्टिलाइजर्स दें आप. ठीक है, आप लोन पे ज़्यादा ईज़ कर दें, ट्रैक्टर्स चीज़ें इस तरह की लोगों को ईज़ कर दें. हाँ, ईज़ कर दें. आप डैम ज़्यादा बनाएं, अपनी वाटर स्टोरेज ज़्यादा करें, आप लोगों को पानी दें इरिगेशन के लिए. तो हमारे यहाँ इस पे काम ही नहीं होता. हमारे यहाँ तो बस पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहती हैं. कोई किसी को नेम कॉलिंग करता है, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं. और 2 बड़े अच्छे दोस्त आपस में लड़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के पीछे, उनको पता भी नहीं है कि 2 पागल बंदे आपस में दोस्ती खराब कर रहे हैं अपनी इनके पीछे. हाँ, बस ये जो कराची का हाल हुआ था ना गैंग वॉर के अंदर, बिल्कुल वही हाल अब बिल्कुल ऐसे ही. चलें अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत मज़ा आया. बिल्कुल बहुत मज़ा आया, मुझे इक्वली मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा फिटनेस पे कभी जरूर. प्रीमियम फील्ड है आपकी. बिल्कुल हाँ, वो तो मेरी मेन फील्ड है, ये तो साइड फील्ड है. बिजनेस से भी बात करेंगे. ठीक है, बिल्कुल करेंगे जरूर. थैंक यू फॉर कमिंग. वेलकम.